السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 9واں ایپیسوڈ ہے۔ سفیر کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی اس وقت خاموش پڑی تھی۔ وہاں ایک واحد آواز بوتل سے گلاس میں شڑ کی آواز سے جاتے اس مشروب کی تھی جس سے وقتاً فوقتاً سفیر حلق میں انڈیل رہا تھا۔ دیوار گیر الماریوں میں رکھی صدیوں پرانی کتابیں کبھی افسوس تو کبھی غصے سے یہ منظر دیکھے جا رہی تھیں۔ اسے آفس سے آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج کل اس کی یہی روٹین تھی، صبح آفس اور وہاں سے آتے ہی سیدھا اسٹڈی میں آ کر بیٹھنا، اور رات کو دیر تک اس کی واحد محبوبہ اس کی بوتل ہوتی تھی۔ اسی وقت اس کی اسٹڈی کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ چیر کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ سفیر نے گردن موڑ کر دیکھا تھا، سامنے مہر ماہ تھی، کاسنی رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس، اور اسی رنگ کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 2 مگ تھے۔ اس چائے کی ٹرے کو شیشے کی چھوٹی سی میز پہ رکھا تھا اور ایک مگ اٹھا کے سفیر کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں افسوس تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ اس کو تو ہٹائیں، کیوں اپنا دل جلا رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ سفیر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی تھی اور گلاس پہ اپنی گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ میرے معاملات میں نہ بولا کرو مہر، وہ درشتی سے کہہ کر ایک بار پھر گلاس کو منہ سے لگا گیا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، اسے پی کر تو دیکھیں۔ وہ ایک بار پھر مصر ہوئی تھی۔ کیا یہ چائے بالکل ویسی بنی ہے جیسے حالے بناتی تھی؟ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اب کی حسرت تھی۔ مہر ماں کو اپنا آپ وہاں فضول لگا۔ میں حالے جیسی چائے نہیں بنا سکتی سفیر، اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ تو پھر پھینک دو اس کو، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ سفیر یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس سے بس آپ ہی کو تکلیف ہوگی، موو آن کریں، جو ہونا تھا۔ مہر نے اب بھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں گلٹ سے موو آن کیسے کروں؟ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا تھا۔ کیسا گلٹ؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسی باتیں سوچ کر خود کو ہلکان کر رہے ہیں آپ۔ اس نے آنکھیں کھول لی تھیں، اب وہ سہمی سی نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ مہر مجھ سے قتل ہو گیا۔ میں نے وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ میں نے بڑے پاپا کو مار دیا، مجھ سے قتل ہو گیا مہر۔ اس نے مہر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے والی سختی مفقود تھی، اب وہ ڈرا ہوا تھا۔ تم بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ کیا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسا کرو کہ میں سب ٹھیک کر دوں۔ میں ان سے بہت پیار کرتا تھا، مارنا نہیں چاہتا تھا، بس مجھ سے ہو گیا۔ بلیو میں مارنا نہیں چاہتا تھا، میں ٹرسٹ می مہر پلیز۔ مہر کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بدقت بول پائی تھی۔ سفیر نے کچھ نہیں کہا، اس نے ہارے ہوئے انداز میں سر چکا لیا تھا، البتہ مہر کے ہاتھ اب بھی تھام رکھے تھے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں سفیر، اس رات آپ غصے میں تھے، غم میں تھے، کہہ دیا آپ نے کچھ، آپ کی شادی ٹوٹ رہی تھی، آپ ٹراما سے گزر رہے تھے۔ اس سب کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دیں۔ سفیر کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ میں وہاں گیا تھا، میں ہسپتال گیا تھا۔ جب مجھے کسی سے پتہ چلا کہ بڑے پاپا نے حالے کا نکاح کروا دیا تو مجھے غصہ آ گیا بہت، میں کنٹرول نہیں کر سکا اور پھر میں نے وہاں جا کر ان کو مار دیا۔ میں مارنا نہیں چاہتا تھا، آئی سویئر میں مارنا نہیں چاہتا تھا، یہ بس ہو گیا۔ میں کیا کروں مہر، اب میں کیا کروں؟ میں قاتل بن گیا ہوں، میں نے اپنے بڑے پاپا کو مار دیا ہے۔ میں آفس جاتا ہوں تو وہ مجھے ہر جگہ نظر آتے ہیں، میں گھر آتا ہوں تو حسن کو دیکھتا ہوں تب وہ مجھے ملامت کرتے ہیں۔ راتوں کی نیند اڑ گئی ہے میری، ایک پل کے لیے چین نہیں آتا۔ حالے کی بے وفائی کا غم اور میرے قاتل ہونے کا گلٹ، یہ ختم نہیں ہو رہا مہر۔ ان سب سے چھٹکارا کی ایک ہی راہ ہے۔ اس نے بوتل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں جب اس کو پیتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں، ساری دنیا۔ اس کے بعد بس سکون ہوتا ہے۔ مجھ سے میرا ذرا سا سکون بھی چھیننا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ مہر ماں ہونکوں کی طرح اس کو دیکھی گئی۔ بٹا ہوا مرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک قاتل بھی تھا۔ کیا اب بھی وہ اس سے محبت کرے گی؟ کیا اس کے ساتھ گزارا اب بھی ممکن ہے؟ اس نے دل سے پوچھا تھا۔ جواب ہاں میں آیا تھا۔ جائے نماز پہ بیٹھی حسینہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں، وہ نماز پڑھ چکی تھیں، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یا اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں نا، میں کتنی مجبور ہوں، کتنی بے بس ہوں۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ میری بیٹی، میری حالے، اللہ سائیں اس کی حفاظت کرنا، اسے ہر برائی سے محفوظ رکھنا۔ ان کی ہچکی بن گئی تھی۔ اللہ پاک اس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا، اس کی ماں نے اس کی نہیں سنی، لیکن آپ بس جانتے ہیں کہ میں نے اسے کیوں بھیجا۔ یا اللہ، اگر وہ یہاں رہتی تو اذیت میں رہتی، غیر محفوظ رہتی۔ جو آدمی میرے سامنے میری بیٹی کو جانوروں کی طرح مار سکتا ہے، وہ بعد میں اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا۔
یا اللہ میں نے بس اپنی بیٹی کی بھلائی چاہی تھی، وہ لڑکا، وہ عمر، مجھے یقین ہے وہ حالے کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے درست فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی، لیکن کوئی بات نہیں، بس وہ خوش رہے۔ اللہ اس کی شکل بھلے نگین پہ چلی گئی ہو، اس کا نصیب اس کے جیسا مت کرنا۔ اگر وہ یہاں رہتی تو سفیر وہاج بن جاتا اور میری حالت دوسری نگین۔ میں دوسری نگین کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اللہ میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جتنی محبت اس سے معراج کرتی تھے اتنی میں بھی کرتی ہوں۔ ہاں معراج نے اس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے، لیکن جب معراج سو جاتے تھے تب اس کے ساتھ راتوں میں جاگتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوتی تھی تو اس کا سکون میری گود ہوتی تھی۔ یا اللہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اسے پیار نہیں کرتی؟ میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، میں نے اس کو پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ کوئی بھی باپ ماں نہیں بن سکتا، کوئی بھی انسان کسی کی ماں نہیں بن سکتا۔ میں اس کی ماں ہوں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے میں نے کس طرح اپنی بیٹی کو پٹتے دیکھا ہے۔ یا اللہ اس کا نصیب اچھا کرنا، چاہے وہ مجھ سے نفرت کرے، میں ہمیشہ اس سے محبت کروں گی، اور اگر 100 بار ایسا موقع ملا تو 100 بار اس کو عمر جیسے مرد کے ساتھ بھیجوں گی، کیونکہ اس کی میں ماں ہوں۔ اور ماں سے زیادہ کوئی بھی آپ کا غم خواری آپ کا محسن نہیں ہوتا۔ میری بچی کی حفاظت کرنا اللہ۔ انہوں نے دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا، اب وہ کافی پرسکون تھی۔ باتھ روم میں لگے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن وہ اب تک یہیں تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ جوڑا پہن رکھا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ۔ وہ بار بار اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکایک اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ وہیں واش بیسن پہ جھکی رونے لگی تھی۔ اسے اپنا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا، اور دوسری وجہ عمر تھا۔ میرے خدایا میں کیسے اس آدمی کے ساتھ کام کروں جس نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی؟ میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کوئی راہ فرار بھی نہیں ہے۔ اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل نفرت سے بھرنے لگتا ہے، اس کو سنتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا ڈال گیا ہو۔ اس کی موجودگی سے مجھے کراہیت آتی ہے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہنوز نیچے جھکی روتی جاتی اور واش بیسن پہ ہاتھ مار مار کر کہے جاتی، مجھے اتنا مجبور کیوں کر دیا اللہ؟ میرے باپ کو مرنے نہ دیتے تو یہ سب نہ ہوتا اللہ۔ میں کیا کروں اللہ؟ ہیون کو بچاؤں یا پھر اپنا مجرم ڈھونڈوں؟ اللہ میرے بابا نے مجھے بوجھ کی طرح عمر کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اس کو خون دیا تھا، اس کو پھر بھی شرم نہیں آئی، اور میں یہاں سے نہیں جا سکتی اللہ۔ جب یہاں سے جاتی ہوں مجھے میرے بابا کی آواز آتی ہے، عمر کو بلاؤ۔ یہ آواز مجھے ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ انہوں نے کیوں بلایا اس کو؟ کیوں؟ اللہ مجھے صبر دینا، مجھے ہمت دینا، اس شخص کو برداشت کرنے کی ہمت، اپنے خاندان کو جوڑنے کی ہمت۔ پلیز مجھے مت چھوڑنا، پلیز۔ اس نے اب اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ دیوار گیر آئینے میں اب اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سرخ متورم آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور بکھرے بال، ملگجا سا لباس۔ کیا وہ اس طرح کام کرے گی؟ اسے سب سے پہلے اپنی حالت ٹھیک کرنی تھی، یہ ضروری تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو اس نے فیروزی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ۔ بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا جس سے نکلتی 2 لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، بخش دروازے پہ کھڑا تھا اور چوکیدار سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے پاس 2 بڑے بڑے ڈبے تھے جن کو زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ حالے نے وہیں سے اس کو نیچے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیاں چڑھتی نیچے آ گئی۔ اب وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی، بخش سے کوئی بات کر رہی تھی۔ سارا سامان لے آئے ہو؟ وہ نیچے پڑے ڈبوں کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جی بیوی، مہر باجی بہت غصہ آئیں، انہوں نے کہا سامان قیمتی ہے، لیکن پھر حسن بھائی آ گئے اور انہوں نے آپ کی الماری سے سارا سامان نکال کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ میں سامان کو رکشے میں نہ لے کر جاؤں، خود آئے تھے وہ ڈرائیور کے ساتھ، بالکل ابھی گئے ہیں۔ اسے تفصیل جواب کی عادت تھی۔ حالے کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر آیا تھا۔ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ اس نے میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ کیسا ہے؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ وہ اصل میں ان کو کام تھا، ورنہ وہ ٹھہرتے، انتظار کرتے آپ کا، بہت یاد کرتے ہیں آپ کو، سچ کہہ رہا ہوں۔ بخش جب بھی جھوٹ بولتا وہ آخر میں یہی کہتا تھا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اماں کا خیال رکھنا۔ حالے نے بات بدل لی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا، اسی وقت حالے کی نظر اس کے پیروں میں رکھے سفری بیگ پہ پڑی۔ کیا تم گاؤں جا رہے ہو؟ اس کے ابرو تفکر سے سکڑے تھے۔ بی بی میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا جنہوں نے میرے مالک پہ ہاتھ اٹھایا۔ مجھے اور میری ماں کو معراج صاحب نے رکھا تھا، میرے مالک وہ تھے یا پھر آپ۔ میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ نے مجھے بھیجا تو میں گاؤں چلا جاؤں گا، لیکن اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ وہاں کا کھانا کھاتا ہوں تو اب گلے میں اٹکتا ہے، خود کو بغیرت محسوس کرتا ہوں۔ یا تو آپ مجھے رکھ لیں یا پھر مجھے گاؤں جانے دیں۔ اس نے ہنوز گردن جھکا رکھی تھی۔ حالے اس کو دیکھ کر گہرا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ بالآخر مان گئی تھی۔ بخش کی باتیں کھل گئی تھیں۔ سچی بیوی جی؟
وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ یہ لائنز یاد کرنے میں کتنا وقت لگا تھا تمہیں؟ وہ اس کو بغور دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ بخش گڑبڑا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ میری اپنی لائنز ہیں؟ حالے نے سمجھنے والے انداز میں آنکھیں گھمائی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے بخش، یہ جس فلم کے ڈائیلاگز ہیں وہ فلم میں نے اور حسن نے 7 بار دیکھی ہے، سو مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ تو کیا میں یہاں نہیں رہ سکتا؟ اس کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی تھی۔ میں اپنی بات سے مکرتی نہیں ہوں، وہ بول کر مڑ گئی تھی۔ دروازے پہ رک کر چوکیدار کو مخاطب کیا تھا۔ شانوں سے کہو اسے کوارٹر میں ایک کمرہ دے دیں، اور یاد رہے اس کے کمرے میں کوئی اور نہ رہے، اسے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، یہ سامان بھی اندر پہنچا دو۔ وہ تحکم مگر نرمی سے بولتی اندر بڑھ گئی تھی۔ گلی کے کونے میں گاڑی کے شیشے سے جھانکتے حسن نے پرسکون ہو کر سیٹ پہ ٹیک لگا لی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو اسے تینوں دیواروں پہ بس ریکس میں سجی کتابیں ہی نظر آئیں۔ ایک دیوار مختلف تھی۔ اس دیوار پہ پینٹنگز لگی تھیں، باقی تینوں دیواریں جیسے حسرت سے اس کو دیکھ رہی ہوں۔ اسٹڈی کافی کشادہ تھی، عین بیچ میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی، اس کی ایک راکنگ چیئر اور اس سے ذرا سے فاصلے پہ 2 سنگل صوفے جن کے درمیان میں چھوٹی سی شیشے کی گول میز حائل تھی۔ عمر اسی سنگل صوفے پہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھا تھا، حالانکہ موجودگی محسوس کرتے ہوئے بھی وہ مڑا نہیں تھا۔ آپ 15 منٹ لیٹ ہیں عمر، حیات کا وقت بہت قیمتی ہے، آئندہ دھیان رکھیے گا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں ان 6 ماہ میں ایک بار بھی تم سے طلاق کا مطالبہ نہیں کروں گی اور مجھے یہاں تمہارے گھر میں رہنا ہوگا، منظور ہے؟ وہ کتابوں کے ریکس کے قریب کھڑی ایک کتاب پہ نظریں جمائے بول رہی تھی۔ تم نے کہا مجھے اگر کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی کلو ملے گا تو میں تمہیں بتاؤں گی، مجھے نہیں منظور۔ عمر نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا تھا، یہاں سے اس کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ پرسکون سی کہے جا رہی تھی۔ تم نے کہا تم اپنے تعلقات، اپنی رقم مجھ پہ خرچ کرو گے کیونکہ میں نے تم پہ احسان کیا اور تم اپنا بدلہ اتارو گے۔ نہیں منظور، میں نے تم پہ احسان اس لیے نہیں کیا تھا کہ کبھی بدلہ لوں، میں نے وہ سب اللہ کے لیے کیا تھا، اور اس کے لیے کیے کام کے بدلے وہ خود دیتا ہے۔ اور رہی رقم کی بات تو وہ جھکی تھی اور کاٹن میں سے مطلوبہ ڈبے نکالے تھے، وہ شاید جیولری کے ڈبے تھے، ایک نیلا اور ایک سرخ۔ اس نے دونوں ڈبے عمر کے سامنے کر دیے۔ عمر نے اچھمبے سے ان دونوں ڈبوں کو دیکھا تھا۔ اس میں کیا ہے اور مجھے کیوں دیا؟ وہ حیران تھا۔ اس میں میری جیولری ہے، میرے ڈائمنڈز، میرے پاس ان کی رسید نہیں ہے ورنہ میں ان کو بیچ کر اپنا کام کرتی، لیکن خیر تم تو میرے سو کالڈ شوہر ہو نا، تمہیں بھلا رسیدوں کی کیا ضرورت ہے نا؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے سنا عورتیں جن کے پاس اپنا زیور رکھتی ہیں اس کو سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھتی ہیں، تو کیا میں اپنے بارے میں بھی یہی سمجھوں؟ حالے نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ تمہارے مقابلے میں گلی سے گزرتے کسی راہگیر پر بھی اعتبار کر سکتی ہوں، لیکن تم پہ نہیں۔ میرے لیے تم دنیا کے سب سے زیادہ ناقابل اعتبار آدمی ہو، وہ خشک لہجے میں بولی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں رنج اترا تھا۔ پھر کیوں دے رہی ہیں مجھے اپنا قیمتی زیور؟ بقول معراج سلطان آپ مر سکتی ہیں لیکن اپنے ڈائمنڈز کسی کو نہیں دے سکتی، تو مجھ پہ یہ نوازش کیوں؟ کیونکہ تم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، ساری دنیا کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہو، لیکن معراج سلطان کے معاملے میں تم مخلص ہو۔ تم چاہ کر بھی ان کا گفٹ کیا ہوا زیور گما نہیں سکتے، نہ اس کے ذریعے مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ اب تم اس کی حفاظت مجھ سے زیادہ کرو گے، میں جانتی ہوں۔ خیر سیلون کے باہر والی فوٹیج دکھاؤ مجھے۔ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ عمر نے خاموشی سے 1-2 بٹن دبائے اور اب اسکرین پر سیلون سے باہر نکلتی حالے کی فوٹیج چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھتی دکھائی دے رہی تھی۔ حالے بغور ایک چیز کو نوٹ کرتی گئی۔ ویسے ایک بات ہے، آپ کی گاڑی کا رنگ وائٹ ہے اور یہ گاڑی آف وائٹ ہے، آپ اس میں کیسے بیٹھ گئیں؟ کیا آپ نے کلر پہ غور نہیں کیا؟ وہ اسکرین کو دیکھتا نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حالے کے گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تمہاری پلاننگ اتنی شاندار تھی کہ مجھے کسی چیز پہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اپنی خفہ چھپانے کو سارا الزام اس پہ ڈال گئی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ اب اگلے کئی سال تک جو بھی لڑکی اغوا ہوگی اس کا الزام انہوں نے مجھ پہ ڈالنا ہے۔ آدھا گھنٹہ پیچھے کرو اسے، وہ حکم دے رہی تھی۔ عمر نے ویڈیو ریوائنڈ کی تھی۔ یہاں وہ ڈرائیور گاڑی کے اوپر کوئی پارسل کا ڈبہ لیے اس سے کچھ کھا رہا تھا، حالے کے ابروز ٹکڑے تھے۔ زوم کرو زوم، وہ اسی طرح اسکرین کو بغور دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ جو کھا رہے اس پارسل پہ زوم کرو۔ عمر نے زوم کیا تھا، چونکہ فوٹیج HD تھی سو پارسل پہ لکھا ریستوران کا نام واضح تھا، پارس فوڈز۔ یہ ریستوران میں جانتی ہوں، اس سیلون کے آگے جہاں گلی ختم ہوتی ہے اس سے ذرا آگے یہ ریستوران ہے، یہاں اس علاقے کا سب سے بہترین لزانیہ ملتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولے گئی۔ ہمارے پاس اس وقت لزانیہ سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں اگر آپ غور فرمائیں، وہ جل کر بولا تھا۔ حالے نے قہر آلود نظر اس کو دیکھا۔ اس ریستوران میں کوئی بھی مڈل کلاس آدمی نہیں جاتا اور یہ ڈرائیور اس کے پاس ہی پارسل ہے، مطلب یہ وہاں کسی سے ملنے گیا یا پھر کوئی اس کے لیے کھانا لایا۔ اب ہم ریستوران کی فوٹیج میں یہ دیکھیں گے کہ کون اس کے لیے کھانا لایا یا پھر وہ کس سے ملنے اس ریستوران میں آیا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔
عمر نے صراحتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جن کو اگر خود سے زیادہ ذہین عورت مل جائے تو اس کو ڈی گریڈ کرنے لگ جائیں۔ میں فوٹیج کے لیے کال کر لوں ان کو؟ وہ اپنا موبائل اٹھاتا کہہ رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ مجھے ویسے بھی فوٹیج دے دیں گے، میں ان کی فیوریٹ اور فرسٹ کسٹمر ہوں، ہر ہفتے میں یہاں جاتی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ عمر نے سر ہلا دیا تھا۔ گاڑی نکالو، ہم اب بھی چل رہے ہیں۔ ابھی؟ اس وقت؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں، کیا صبح تک فوٹیجز ڈیلیٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ طنز سے بولی تھی۔ عمر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 1 منٹ اپنا فون دو مجھے۔ خالے نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس کے لہجے میں تعجب تھا۔ کیونکہ میں حالے سلطان، میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی۔ مجھے کیا پتا تم یہاں سے ریستوران جاتے جاتے اپنے لوگوں کو بھیج کر ساری فوٹیج ڈیلیٹ کروا دو، اس لیے اپنا موبائل مجھے دو۔ عمر چند ثانیہ اس کو دیکھتا رہا اور پھر موبائل اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ وہ اس عورت کو نہ نہیں کہہ سکتا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ دونوں جب گیٹ سے باہر نکلے تو ہارون سامنے ہی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ حالے کو دیکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ خلاف توقع حالے رک گئی تھی۔ حالے میری بات سن لو ایک بار پلیز، وہ اس کے قریب کھڑا ملتجی سا کہہ رہا تھا۔ بولو ہارون شاہد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز پار تھی۔ عمر اتنا مہذب تو تھا ہی کہ وہاں کھڑا نہ رہتا، وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، میں تمہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں سب کچھ، تم ایک بار میرے ساتھ بیٹھ تو جاؤ، میری سنو، اپنی سناؤ، ہم دونوں کو اس کی ضرورت ہے حالے۔ تمہیں کچھ کہنا تو کہو ہارون، مجھے اپنی سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے خود کافی ہوں اور تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے مجھے، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہارون بے چین ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو حالے، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی، میں نے وہ سب کچھ تم سے انتقام کے لیے نہیں کیا، میں مجبور تھا، مجھ سے ناراض مت ہو، ہم دونوں دوست ہیں، مجھے سمجھو، مجھے حالات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا ہارون، ہر چیز کے لیے تم آزاد ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو، ہمارا ہر تعلق تمہاری اس گواہی نے ختم کر دیا تھا، اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، تم مجھے وضاحت مت دو، مجھ سے معافی مت مانگو، میں نے تمہاری وجہ سے جو کچھ جھیلا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ اب میرے پاس تمہارے دکھ سے زیادہ بڑے دکھ ہیں، تمہارے دھوکے سے بڑے دھوکے ہیں، تمہارے غم سے زیادہ بڑے غم ہیں۔ تم ہارون، تم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، معافی چاہیے نا؟ جو میں نے معاف کیا، آئندہ مجھے یہاں نظر مت آنا پلیز، تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور آخری بات، ہم دوست تھے، اب نہیں ہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہارون ششتر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولا تو حالے بہت دور جا چکی تھی۔ تم ہماری دوستی ختم نہیں کر سکتی حالے، یہ حق تمہیں نہیں ہے۔ اس نے حالے سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ جھوٹی گواہیاں آپ کو اپنی ہی نظر میں گرا دیتی ہیں، آج ہارون شاہد کو اندازہ ہوا تھا۔ ریستوران کی بالائی منزل کے ایک ٹیبل پہ اس وقت حالے سلطان اور عمر بیٹھے تھے۔ یہ ریستوران جدید اور قدیم طرز کے مشترکہ کمبینیشن پہ بنایا گیا تھا۔ اینٹوں والی رنگین دیوار پہ آویزاں چنگیڑ جہاں قدیم لک دیتے تھے تو جدید طرز کے سٹائل پہ بنے میز اور کرسیاں اور چھت سے لٹکتے فانوس جیسے کسی امریکن ریستوران کی سیر کرواتے ہوں۔ یہ ریستوران ہر آنے والے کو اپنی ٹرانس میں لے لیتا تھا، لیکن حالے کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ سو اس نے کسی بھی چیز پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ویٹر کو پاس بلایا تھا۔ 25-26 سالہ ویٹر مؤدب سا آرڈر نوٹ کروانے کھڑا ہو گیا۔ حالے نے ہاتھ جھلا کر منع کیا تھا۔ مجھے مینیجر سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ان سے جا کر کہو حالے سلطان آئی ہے، کچھ بات کرنی ہے ضروری، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگوں نے ٹیبل سے چھری اور کانٹوں کی آوازیں آتی تھیں۔ پس منظر میں کوئی سنگر گانا بھی گا رہا تھا، ہلکی مدھم آواز، سافٹ سا میوزک۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، جب ایک خوش شکل سے آدمی نے حالے کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا اور دل سے مسکرایا تھا۔ حالے نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ حالے جواباً مسکرائی تھی۔ عمر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ایکس رے کر رہا ہو۔ لانگ ٹائم مس حالے سلطان، اس ریستوران اور اس کے کھانوں نے آپ کو بہت مس کیا ہے۔ وہ اب میز کے قریب کھڑا خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شاید اس کو مسکرانے کی بہت عادت تھی۔ کاش کہ آپ کی یہ خوش آمد مجھ پہ کوئی اثر کرتی مینیجر صاحب، وہ بھی اسی خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ آپ کی اس آدمی کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ آپ کے والد کی وفات کا سنا، بہت دکھ ہوا، مجھے مدحت نے بتایا تھا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آپ کے بارے میں بھی سنا، لیکن خیر اٹس پرسنل، سو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں کربناک سا تاثر ابھرا تھا، لیکن بظاہر نارمل رہی۔ عمر بس یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، وہ شاید بور ہو رہا تھا۔ آمین، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ اپنے والدین کی موت کا ذکر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، حالے نے اعتراف کیا تھا۔ خیر میں ایک کام سے آئی ہوں شہاب، اصل میں مجھے آپ کے ریستوران کی ایک فوٹیج چاہیے، آئی ہوپ آپ منع نہیں کریں گے۔ وہ سیدھا مدعے پہ آئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا آپ پھر ہماری کسی ڈش کو ورلڈ فیمس کروانے آئی ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہارون بھی نہیں آیا، کہاں ہے وہ؟ وہ ہر بات میں اپنے مطلب کی بات نکال لیتے تھے۔ عمر نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا۔
ورلڈ فیمس ڈش کیسے؟ اس نے 4 لفظوں پہ مشتمل جملے میں سوال پوچھا تھا۔ شہاب پورا کا پورا عمر کی طرف مڑ گیا تھا۔ آپ نہیں جانتے؟ اوہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس دن ہمارے ریسٹوران کی اوپننگ تھی اس دن حالے ہماری فارم فرسٹ کسٹمر تھیں، تب ان کے ساتھ ہارون بھی آئے تھے۔ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو چکن شوشلک سرو کیا، انہوں نے کھایا، لیکن جاتے وقت انہوں نے ہم سے کہا کہ اس میں پیاز کی مقدار زیادہ ہے، اگر ہم کم کر لیں تو یہ زیادہ اچھا بن سکتا ہے۔ لیکن شیف نے زیادہ دھیان نہیں دیا، اور پھر ہر بار یہی ہوتا، لوگ شوشلک آرڈر کرتے لیکن ان کو ٹیسٹ ہی پسند نہیں آتا۔ وہ آدمی پوری فیلنگز کے ساتھ بتا رہا تھا، اس کے چہرے کے زاویے بتاتے تھے کہ وہ کہانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ عمر بغور سن رہا تھا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، لیکن ہمارا شوشلک کسی کو پسند نہ آتا۔ اینڈ ون فائن ڈے ہم نے ریسیپی چینج کر دی، ہم نے پیاز کم کر دیے، اینڈ گیس واٹ، اس کی باتیں تک کھل گئی تھیں۔ ہمارا شوشلک پورے ایریا میں مشہور ہو گیا۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس اس باتونی آدمی کو سنے جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد حالے ہماری فیوریٹ کسٹمر ہو گئیں۔ اب ہم جو بھی نئی ڈش متعارف کرواتے ہیں مس حالے کو سب سے پہلے بلاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ریسٹوران کے جو مالک ہیں نا، وہ ذرا وہمی سے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ حالے سلطان ہمارے لیے خوش بخت ہیں، وہ بھی کچھ اور بھی کہتا جب شہاب صاحب فوٹیج ملے گی؟ حالے اس کی بات کاٹ کر ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی، جی چلے میں آپ کو دیتا ہوں فوٹیج، آپ کو انکار کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ریسٹوران کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے۔ ایک دیوار پہ بڑی اسکرین نصب تھی، اس کے سامنے ایک میز پہ درمیانے سائز کی 3-4 اور اسکرینز نصب تھیں۔ حالے اور عمر ان کے درمیانے سائز کی اسکرین کے سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ شہاب نے مطلوبہ فوٹیج دکھائی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ دونوں یہی فوٹیج دیکھے جا رہے تھے، جس میں وہ ڈرائیور ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا آدمی 40 کے لگ بھگ تھا، سادہ سی قمیض شلوار پہنے بیٹھے اس شخص کے چہرے پر برہمی تھی۔ اسی وقت ایک ویٹر ان کا پارسل لے آیا تھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی 1-2 مزید باتوں کے بعد وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حالے بغور اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، البتہ عمر کے تاثرات اب بھی اسپاٹ تھے۔ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں شہاب؟ حالے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، شہاب کی بجائے عمر نے جواب دیا تھا۔ یہ 2 مہینے پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے، اس پہ اسمگلنگ کا کیس تھا، یہ اب بھی بیل پہ پھر رہا ہے۔ اس کے کیس کا انچارج انسپکٹر محمد خان تھا، میں اسے ساری ڈیٹیلز لے لوں گا، یہاں پہ اور کچھ بھی کام کا نہیں ہے، چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، حالے اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اچانک ہی عمر کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا، وہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ حالے نے اچھمبے سے اس کو دیکھا تھا۔ سر کچھ اور بھی چاہیے کیا آپ کو؟ شہاب نے سوال کیا تھا۔ ہاں، آپ کے ریسٹوران کے باہر کی فوٹیج، وہاں سے ساری سڑک کی فوٹیج آتی ہوگی نا؟ آپ نے کیمرے تو لگائے ہیں نا باہر؟ ای میل بھی کرو ساری فوٹیج مجھے، وہ عجلت میں کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے کان کے پاس چکی تھی۔ یہ میرا کیس ہے، اس میں تم کچھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، تمہیں فوٹیج چاہیے تو پہلے مجھے بتانا ہوگا۔ کیوں؟ وہ خشک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنی آواز ہلکی کر لی تھی۔ جس گاڑی میں آپ اغوا ہوئیں وہ گاڑی اسی سیلون والی گلی میں چھوڑ دی گئی تھی، وہاں سے آپ کو کسی اور گاڑی میں آگے لے جایا گیا تھا، اور وہ گاڑی صرف ایک ہی جگہ سے گزر سکتی ہے، اس ریسٹوران کے سامنے والی سڑک سے، کیونکہ ان کے پاس گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ گلی آگے بند ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کے اگلے 30 منٹ تک یہاں سے کون کون سی گاڑی گزری ہے، ان کی ڈیٹیلز میں نکلوا لوں گا، بس ایک بار گاڑی مل جائے۔ وہ اتنے آرام سے اور اتنی ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا کہ حالے کے علاوہ کوئی اور سن ہی نہ سکے۔ اور اگر وہ گاڑی 1-2 گھنٹے بعد گزری ہو، اور آدھے گھنٹے تک تو یہاں سے 100 گاڑیاں گزری ہوں گی، ہم کس کس گاڑی کے مالک کے پاس جاتے رہیں گے، کس کس کو بلیم کریں گے؟ وہ غیر آرام دہ تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک انویسٹیگیٹر ہے، اسے میں سب گاڑیوں کے نمبر پلیٹس بھیجوں گا، لیکن وہ مجھے صرف ان لوگوں کی پروفائل بھیجے گا جن پہ شک کیا جا سکے۔ وہ اپنے کام میں ماہر ہے اور مجھے اس پر اعتبار ہے۔ وہ اب اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ اس نے پہلے ساری فوٹیجز دیکھیں اور پھر اسے اپنی ای میل پہ بھیج دیا۔ اب وہ قدرے بہتر نظر آتا تھا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہاب کے چہرے کے تاثرات صاف بتاتے تھے کہ اسے یہ عمر حیات کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ مجھے تو بولنے ہی نہیں دیا، وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی حالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی۔ ہارون کو دیکھ کر دل چاہا تھا کہ اس سے ہر بات کہہ دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جیسے دل سخت ہو گیا ہو۔ اس وقت بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آدھے شہر میں وہ ہارون کے ساتھ جاتی رہی تھی، کیا اتنی جلدی وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ہٹا سکتی تھی؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اسے ہارون ایک بار بھی یاد نہ آئے؟ لاتعداد سوچی تھی جو اس کے دماغ میں تھی۔ پھر ایک دم سے معراج سلطان کا خیال آیا تھا، روح تک زخمی ہونے لگی تھی۔ اسی وقت عمر نے اس کو مخاطب کر لیا تھا۔ میرا فون مل سکتا ہے؟ میں اس انویسٹیگیٹر سے بات کر لوں؟ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، اس کے گھر چلتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ تمہارے ہائر کیے ہوئے انویسٹیگیٹر پہ یقین کر لوں گی میں؟ وہ بھی تمہاری طرح کا ہوگا، جھوٹا اور فراڈ۔ مجھے تم سے جڑے لوگوں پہ بھی اعتبار نہیں ہے، اپنا کام کر لوں گی میں، وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔
وہ پیسوں اور اپنے کام کے معاملے میں اپنے باپ کی بھی نہیں مانتی، اپنا غلط کام پوری ایمانداری سے کرتی ہے۔ اگر آپ اسے صرف 5,000 زیادہ دے دیں تو اپنی ماں کی ڈیٹیلز بھی بھیج دے گی۔ وہ کام کے معاملے میں رشتہ داروں کی قائل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس لیے اس کا پتہ دے رہا ہوں کیونکہ میں یہاں کا حصہ ہوں، اس سسٹم میں سانس لیتا ہوں میں۔ مجھ سے بہتر یہاں کے لوگوں کو آپ نہیں جانتی۔ اپنی نفرت کو ایک طرف رکھیں اور ٹیم بن کر سوچیں۔ حالے نے جواب دیے بغیر گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا تھا۔ اے سی کے باوجود گھٹن سی ہو رہی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ ایک بار پھر بولی تھی، جب اس دن میں نے نکاح کے لیے ہاں کہا تھا، کیا تب میرے بابا خوش ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے اس بارے میں تم سے کچھ کہا؟ اس کے لہجے میں انجانے سے خدشے تھے۔ عمر نے اس کو نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد حالے کو اس کی آواز سنائی تھی۔ وہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں دوسری بار اتنے خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے واقعی مجھ سے یہ کہا تھا۔ پہلی بار کب ہوئے تھے؟ وہ شاید کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئی تھیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ لی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی سی لگی۔ میں اپنے گلٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں آخری بار اپنے باپ کے گلے نہیں لگی۔ یہ بات میرا دل چیرتی ہے۔ ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے جسم پہ تیزاب پھینک دیا ہو۔ بالکل ویسی جلن، ویسی اذیت ہوتی ہے۔ ایسے میں مجھے ایک مرہم چاہیے جس سے میں اپنے دل پہ رکھوں، کوئی ایسی بات جس نے آخر میں میرے باپ کو خوشی دی ہو۔ لیکن افسوس، جس بات نے ان کو خوشی دی وہ میرا سب سے بڑا غم ہے۔ وہ ہنوز باہر دیکھتی بول رہی تھی۔ عمر نے گردن موڑ کے اس کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ کوئی بھی گلٹ کبھی دل سے ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ کبھی اپنے دوستوں سے جھگڑے کا گلٹ، کبھی محبوب کی باتیں نہ ماننے کا گلٹ، اور کبھی اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی کسی نہ مانی گئی بات یا کسی ادھوری رہی خواہش کا گلٹ، ان کی خدمت نہ کرنے کا گلٹ، ان سے لڑنے یا اونچی آواز میں بات کرنے کا گلٹ۔ یقین مانیں یہ گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ بات پھر وہی کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے۔ کچھ بھی کر کے ہمیں کبھی کبھی اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلٹ کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ حالے جو باغور اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کا سر بھی اختیار نفی میں ہلا تھا۔ گلٹ کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہی کام، وہی غلطی دوبارہ نہ دہرانا، بس یہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر دوست سے بنا بات جھگڑے ہیں تو اگلی بار ایسا نہ کرنے کا عہد، معافی مانگ کر یا پھر دوبارہ بات کر کے تعلق کو بہتر کر لیں۔ اگر محبوب کی کوئی بات نہیں مانے، اس کی کوئی شرط پوری نہیں کی، اس کی نصیحت نہیں مانی، تو پہلے سوچیں کہ آیا وہ صحیح تھا بھی یا نہیں۔ خود کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی سے بات کرو، کسی سے شیئر کر لو اور پھر اپنی اصلاح کرو۔ دوبارہ وہی عمل مت دہراؤ۔ وہ سڑک کو دیکھتی ہوئے کہے جا رہا تھا۔ اب آتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے کوئی گلٹ۔ یہ گلٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ماں یا باپ سے جھگڑے یا بدتمیزی کا گلٹ ہے تو آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسم کھا لو، اور واقعی ایسا نہ کرو۔ ان سے محبت سے بات کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں رہا تو دوسرے پیرنٹ کی وہی بات مان کر اپنے گلٹ سے ڈیل کرو۔ اس طرح گلٹ ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ مصروف ہو جائیں گے ایک اچھے اور مثبت کام میں، اور اس گلٹ کو آپ پہ حملہ آور ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر مل بھی گیا تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہو کہ اب آپ خود پہ کام کر رہے ہو، آپ خود کو بہتر بنا رہے ہو، آپ وہی غلطی دوبارہ نہیں کر رہے، تو اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہیں ختم کرے۔ اس سے اگر رہنا ہے تو دل کی کسی کونے میں پڑا سسکتا رہے، لیکن آپ کو ہرٹ نہ کرے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایک طلسم سا تھا جو چھناکے کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ حالے بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا بابا سے کیا تعلق تھا؟ حالے نے کافی دیر ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ معلوم کریں؟ وہ سڑک پہ نظریں جمائی کہہ رہا تھا۔ ہر چیز تھالی میں پیش ہو کر نہیں مل سکتی، خود ڈھونڈیں، معلوم کریں، جان لگائیں۔ کچھ سوالات کے جواب پوچھے نہیں جاتے، ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی سوال ہے۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کہانی کا وکٹم کیسے ہے، لیکن نہیں پوچھ سکی۔ وہ اسے کیا کہتی کہ اس کے باپ نے خواب میں آ کر یہ سب بتایا ہے، یا پھر یہ کہتی کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ خواب تھا بھی کہ نہیں۔ اس کی بات کا کوئی لاجک نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ عمر بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ باہر آسمان سیاہ سے سیاہ تر ہوتا گیا۔ سلطان منزل کی ویرانی قبرستانوں کے سناٹے کو مات دیتی تھی۔ پروا اور مہر لان میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی کافی پی رہی تھیں۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ شمس سلطان اور سفیر اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ یوسف سلطان تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے۔ اس وقت کرسی پہ بیٹھی مہر ماں دور آسمان کو تاریک ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مہر میں کتنی خوش ہوں؟ پروا کی طمانیت بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں؟ مہر کی آواز بوجھل تھی۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے۔ تم میری بہو بن گئی، میرے شوہر کو اس کا خواب مل گیا، اس گھر سے نگین کی کاربن کاپی نکل گئی۔ جیسا میں نے چاہا تھا سب ویسا ہی ہوا۔ عالم ارواح میں موجود کئی روحوں کو سکون نصیب ہوا ہوگا۔ وہ آنکھیں موندے پرسکون سی کہہ رہی تھی۔ میری بہن کے بارے میں اس طرح مت بولیں، مہر نے ان کو ٹوکا تھا۔
میں اسے بہت یاد کرتی ہوں. پتہ نہیں وہ لڑکا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا. وہ اسے پیسے تک نہیں دیتا. آج اس نے اپنی ساری جیولری منگوائی ہے مجھ سے. اللہ جانے کس حال میں ہوگی, کیا ضرورت پیش آئی ہوگی اسے. وہ آسمان کو دیکھتی بول رہی تھی. فروا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا. میری بلا سے وہ بھاڑ میں جائے. سفیر ڈرنک کرنے لگے ممانی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں ان کو کیسے روکوں. وہ بہت اپسیٹ ہے, ان کا دل بری طرح ٹوٹا ہے. مجھے نہیں لگتا میں دوبارہ اسے جوڑ پاؤں گی. مہر نے بات بدل لی تھی. فروا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. مہر تم ایک عورت ہو, تم سے ایک مرد قابو میں نہیں آ رہا. کیا تمہیں یہ سب بھی میں بتاؤں؟ اس سے محبت دو, اپنا عادی بناؤ, وہ خود ہی تمہاری طرف مائل ہو جائے گا. تم محنت کرو, بغیر محنت کے گھر نہیں بنتے. اس کے لیے اگر حال سلطان کا لیسر ورژن بننا پڑے تو بن جاؤ. خیر یہ بتاؤ بابا جان کا کیا سلوک ہے تمہارے ساتھ؟ مہر دل کھول کر مسکرائی تھی. ابا میرے ہیں ممانی. ان سب کرائسس میں ایک بات ہے جو اچھی ثابت ہوئی ہے. مہر ماں کو یوسف سلطان مل گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ سارا دن مجھ سے بات کرتے ہیں, میرے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اور تو اور انہوں نے میرا ہاتھ چوما. کین یو بلیو اٹ, انہوں نے میرا ہاتھ چوما. مجھے میرا باپ مل گیا ہے, مجھے ابا مل گئے ہیں. نعمت تو اللہ نے مجھے دی ہے, کرم تو اس کا مجھ پہ ہوا ہے. آپ کیا خوش ہوں گی جتنی میں خوش ہوں, اور تمہیں خوش دیکھ کر میں خوش ہوں, کیونکہ اس دنیا میں تمہیں فروا سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا. تم مجھے سفیر سے بھی زیادہ عزیز ہو. فروا سلطان تمہارے لیے مر بھی سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے, یاد رکھنا. اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے یاد دہانی کروا رہی تھی. مہر دور آسمان کو دیکھتی مسکرا رہی تھی. وہ دونوں ایک 3 منزلہ بلڈنگ کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کے دروازے پہ کھڑے تھے. عمر نے بیل بجائی تھی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور ایک 27-28 سالہ دبلی پتلی سی لڑکی دروازے پہ نمودار ہوئی تھی. عمر کو دیکھ کر وہ دل سے مسکرائی تھی. اس کی رنگت سانولی تھی, آنکھیں سنہری, بال چھوٹے کٹے ہوئے جو بمشکل گردن کو ڈھانپتے تھے. اس نے ڈھیلی سفید شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا. وہ پرکشش تھی, بہت زیادہ, اتنی کہ اگر کوئی اس کو ایک بار دیکھے تو دوبارہ ضرور دیکھنا چاہے. الفا عمر, آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ نروٹھے پن سے شکوہ کر رہی تھی. الفا اس بھیڑیوں کو کہا جاتا ہے جو سفر کے وقت قافلے کا سردار ہوتا ہے. عمر بغیر جواب دیے اندر داخل ہو گیا تھا. اسی وقت اس لڑکی کی نظر حالے پہ پڑی تھی. چونکہ وہ عمر کے پیچھے کھڑی تھی سو اس کو نظر نہیں آئی تھی, یا پھر اس نے دیکھنا نہیں چاہا تھا. تم بھی آ جاؤ. اس نے اب حالے کو اندر بلا لیا تھا. اندر آؤ تو فلیٹ کی ساری دیواروں پہ جا بجا اسٹکی نوٹس لگے تھے. فلیٹ کی حالت ابتر تھی. صوفے پہ رکھے کوشن اب زمین کی زینت بنے پڑے تھے. کافی کے مگ اور آرڈر کیے ہوئے کھانے کے ڈبے میز پہ پڑے تھے. وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پھوہڑ تھی. عمر نے ناپسندیدگی سے اپنے اطراف میں نظر توڑائی تھی. وہ لڑکی اب بھی چپتی نظروں سے عمر کو دیکھ رہی تھی. مس لیل سکندر, میں نے آدھا گھنٹہ پہلے تمہیں کال کی تھی. اگر تم چاہتی تو گھر کو صاف بھی کر سکتی تھی. وہ کھانے کے ڈبے اٹھاتا بول رہا تھا. مجھے کیا پتہ تھا الفا عمر اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, ورنہ ضرور سارے گھر کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتی. وہ اب نیچے پڑے کشن اٹھاتی کہہ رہی تھی. حالے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا. عمر بغیر کچھ کہے ڈبوں کو کچرے میں پھینک آیا تھا. آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں. وہ سنگل صوفے کی طرف اشارہ کرتا حالے سے کہہ رہا تھا. وہ بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی تھی, غیر آرام دہ سی. چند منٹ تک عمر اور لیل چیزیں سمیٹتے رہے. اب لیلا کا فلیٹ ذرا بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا. عمر حالے کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا. لیلا اس کے ساتھ کاؤچ پہ بیٹھی تھی. بیچ میں لکڑی کی میز رکھی تھی. یہ میری بیوی ہیں حالے سلطان. عمر نے گلا کھنکار کر تعارف کروایا تھا. حالے نے سلگ کر اس کو دیکھا تھا. لیلا غور سے اس کو دیکھ رہی تھی. ظاہر ہے میں جانتی ہوں اسے. رپورٹرز کو جو تعارف کروایا تھا تمہاری بیوی نے, اسے کون بھول سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا, اس کا لہجہ عام سا تھا. میں یہاں آپ کے پاس ایک کام کے سلسلے میں آئی ہوں. اگر ہم میری پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے کی بجائے وہی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. حالے اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی. لیل سکندر نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا. میں نے سوچا کچھ باتیں پہلے ہو جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ کام کے وقت میں کوئی فضول بات نہیں کرتی. لیکن خیر جو تم چاہو. بتاؤ کیا کام ہے؟ کیا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عمر نے تمہیں کیسے اغوا کیا تھا؟ وہ ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے پرتجسس انداز میں پوچھ رہی تھی. عمر آپ کا دوست ہے, کیا آپ اس کے بارے میں بھی مجھے معلومات دیں گی؟ حالے ذرا حیران ہوئی تھی. میرے کام میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا. اگر تم کہو تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دوں گی. اور ایک بات, الفا عمر صرف میرا دوست نہیں ہے. اگر تم نہ آتی تو اب تک میں اس سے شادی کر چکی ہوتی. وہ حالے کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی. عمر جو جتاتی نظروں سے حالے کو دیکھ رہا تھا, لیل کی آخری بات پہ گڑبڑا گیا تھا. میری طرف سے بھی قاضی بلوا لیں. اوکے, سو مجھے کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیل چاہیے اور ایک آدمی ہے, اس کے بارے میں بھی معلومات چاہیے. لیکن ذرا جلدی, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میرے پاس فوٹیج ہے, آپ کو بھیج دیتی ہوں. کہ حالے نے آخر میں سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا. میں گاڑیوں کو نہیں لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. لیکن خیر تمہارا یہ کام میں کسی اور سے کروا دوں گی, اور جس آدمی کی ڈیٹیل تمہیں چاہیے کچھ دنوں تک مل جائیں گی. میں اپنی پوری کوشش کروں گی اس کام کو جلد از جلد کر لوں. یہ تمہیں میرا فیور ہوگا. وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی. لیکن میں آپ کو پھر بھی پے کروں گی. حالے مصر ہوئی تھی.
لیل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنی، میں نے کب کہا کہ میں تمہارا کام فری میں کروں گی؟ فیور کا مطلب تھا کہ میں تمہارا کام جلدی کروں گی۔ پیسوں کے معاملے میں اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی۔ 1 گھنٹے کا 3000 چارج کروں گی میں، منظور ہے تو ڈیٹیلز ای میل کر دو۔ وہ کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوکے، مجھے منظور ہے، ہالے نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ عمر ان دونوں سے بے نیاز اپنے موبائل پہ کسی کو میسج کر رہا تھا۔ ای میل ایڈریس لکھو پھر، وہ وہیں سے بول رہی تھی۔ اپنا ایڈریس لکھوانے کی تھوڑی دیر پہلے وہ ٹرے میں 3 مگلیاں چلی آئی تھی۔ لیل کے کافی پیتے ہوئے ہالے نے اس کو فوٹیج بھیج دی تھی۔ باقی سارے معاملات بھی طے ہو گئے تھے۔ تبھی ہالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کافی نہیں پی تھی، اس کا کپ انچھوا رکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر اٹھا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے باہر تھے جب لیل نے عمر کو کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ ہالے نے اس طرف نہیں دیکھا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اب عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، جانچتی، ایکس رے کرتی نظریں۔ اس کو اس سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہو الفا؟ تمہیں نہیں لگتا یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے؟ وہ ایک مغرور ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، اسے فیشن اور کھانوں تک رکھو، وہ اس ماحول کو سروائیو نہیں کر سکے گی۔ اس کے اندر اب بھی معصومیت باقی ہے، وہ یہ سب نہیں جھیل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ عمر نے نرمی سے اپنی کوہنی چھڑوائی، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ جو عورت ذلت جھیل سکتی ہے وہ پھر سب کچھ جھیل سکتی ہے۔ تمہیں پتہ تو ہوگا وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے آخری وقت میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خدا کے بعد میرے حوالے کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو روٹی، کپڑا اور مکان یہ سب کچھ دوں یا پھر ان کو ٹپیکل بیوی بنا کر رکھوں۔ ان کا مطلب میں سمجھ گیا تھا اور اب میں وہی کر رہا ہوں۔ تو مجھے کرنے دو، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دو۔ معصوم تو تم بھی تھی لیل، تم نے بھی تو سروائیو کیا ہے نا۔ اس کا لہجہ نرم تھا جبکہ لیل اب بھی تذبذب تھی۔ میں یتیم تھی عمر، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ بس پھر فکر مت کرو، اب وہ بھی یتیم ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھ رکھا ہے۔ ایسا یتیم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تم اس کو چھوڑو، اس کے لیے عمر حیات ہے، اپنا کام کرو گے۔ وہ اس کو اسی دروازے پہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب وہ دونوں لیل کے فلیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ حالے نے آتے ہی شیشہ کھول دیا تھا، اس نے شام میں بھی یہی کیا تھا۔ عمر نے نوٹ کیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیا؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا تھا۔ تم مجھ سے صرف کام کے وقت مخاطب ہوا کرو، مجھے تمہاری آواز سے کوفت ہوتی ہے اور میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ تمہارا اور میرا تعلق صرف کام تک کا ہے۔ آئندہ کسی کے سامنے مجھے اپنی بیوی متعارف مت کروانا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو صرف میرا ہی قصور کیوں لگتا ہے؟ آپ کی شادی سفیر سے نہ ہو، اس کے لیے آپ کی چچی بھی تو آپ کے اغوا میں شامل ہو سکتی ہیں۔ میں بھلا ایسی حرکت کیوں کروں گا؟ اس بات کا کوئی لاجک ہی نہیں۔ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو صحیح، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جب کوئی لڑکی سارے جہان میں بدنام ہو جاتی ہے، جب اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کی محبت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کے خاندان والے اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں، اس کا باپ اس کی شادی اسی کے مجرم سے کروا دیتا ہے، تو تصویر کا کوئی اور رخ نظر نہیں آتا، پھر چیزوں میں لاجک نہیں نظر آتا۔ بس جو چیز نظر آتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے، اور میں نے خود کو تمہاری گاڑی میں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، اس لیے میرے لیے یہی حقیقت ہے تم پہ۔ عمر، میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی، سو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا اعتبار کروں تو تمہیں اس کو کمانا ہوگا۔ اعتبار بھیک میں نہیں ملتا۔ تم میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ، میں کر لوں گی اعتبار، میں مان لوں گی تمہاری بات۔ وہ اب بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں تپش تھی۔ آپ اپنے معاملے میں نہ صحیح، جج صاحب کے معاملے میں تو مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہیں۔ وہ مصر ہوا تھا۔ حالے نے چہرہ اس کی جانب موڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ عمر نے بے اختیار نظریں چرائیں تھیں۔ اس دن میرے باپ کے آفس میں میرے چچا اور میرے باپ کے قاتل کو دیکھ کر تمہارا خون نہیں کھولا؟ تم نے ان سے معذرت کی، تم ان کے سامنے جھکے۔ عمر، اس دن تم نے اپنا رہا سہا مقام بھی کھو دیا۔ ایک ذرا سا جو کہیں اعتبار تھا نا کہ تم میرے باپ کے ساتھ مخلص ہو، تم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تم ان سے محبت نہیں کرتے تھے، تم صحیح کہہ رہے تھے، مرنے والا میرا باپ ہے، تمہارا نہیں۔ اس دن میں نے دیکھ لیا۔ اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی۔ عمر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے، جیسے بہت سارا اشتعال اندر دبا لیا ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری جج صاحب سے محبت کو جج کریں۔ اس دن مسز ہالے، اس دن شمس کو وہاں دیکھ کر میرا خون بھی کھولا تھا، میرا دل بھی کیا تھا کہ میں چیخوں، چلاؤں، غصہ کروں، روؤں یا پھر شمس کو مار دوں۔ ہاں، یہ آسان تھا۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی تب میں آپ کی طرح رو نہیں رہا تھا، میں اپنی گن لوڈ کر کے سلطان منزل گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور ہالے سن رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا اس طرح تو وہ ایک ہی بار مر جائے گا، یہ موت تو بس خدا کے اختیار میں ہے، کیا ہوگا کہ بچ جائے؟ نہیں، میں اس کو ایسے نہیں مار سکتا تھا، میں اس کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ میں بزدل ہوں، اس لیے کیونکہ میں بھیڑیا ہوں اور میں بھیڑیے کی طرح شکار کروں گا۔ 2 قدم پیچھے ہو کر وار کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حالے نے تعصب سے اس کو دیکھا تھا، افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور پھر بولی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایسے جانور سے خود کو ملاتی ہوئی جس کا نام ہم تب لیتے ہیں جب کسی کے ساتھ انتہا کا ظلم ہوا ہوتا ہے،
جہاں بے حسی کی داستان رقم ہوئی ہوتی ہے، جہاں صفاقی ہو، جہاں بے جا دہشت ہو، وہ ایک غلیظ جانور ہے۔ تم اشرف المخلوق ہو کر خود کو ایک جانور سے ملا رہے ہو۔ اس کی آواز میں ملامت تھی۔ عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس کے سامنے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ بھیڑیا ظالم ہے، صفاق ہے، بے حس بھی ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے دشمن کے لیے۔ بھیڑیا جنگلوں سے نکل کر ریپ نہیں کرتا، بھیڑیا ایٹم بم نہیں گراتا، بھیڑیا گن اٹھا کر لوگوں کو نہیں مارتا، بھیڑیا بم دھماکے نہیں کرتا۔ آپ کہتی ہیں بھیڑیا غلیظ ہے؟ کیا ہم انسانوں سے زیادہ؟ بھیڑیا اپنی محرم مونس پہ جھانکتا تک نہیں، بھیڑیا قبر میں لیٹی عورتوں کو نکال کر زیادتی نہیں کرتا، بھیڑیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم نہیں چھوڑ کر آتا، بلکہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ ان کے لیے کھانا لاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ بھیڑیا اپنے شریک حیات سے بے وفائی نہیں کرتا، وہ ایک مونس بھیڑیا کے ہوتے ہوئے کبھی دوسری کو دیکھتا تک نہیں، وہ ہر دوسرے مرد کی طرح اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہم اشرف المخلوقات کی طرح اپنے دینی بھائیوں کو گدھے اور کتے کا گوشت نہیں کھلاتا، وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا نہ کھلاتا ہے۔ بھیڑیا کبھی اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کرتا، اسے جس دن قید کر لو وہ اسی دن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی طرح غلامی پسند نہیں کرتا، آزاد تو ہم پیدا ہوئے تھے، عقل و شعور تو ہم میں ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں بن گئے غلام؟ بھیڑیا تو انتہائی نفیس اور مہذب جانور ہے، گن تو ہم جیسے انسانوں نے پھیلایا ہے، ظلم تو ہم انسان کر رہے ہیں، صفاقی تو ہم پہ ختم ہے، غلیظ ترین تو ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئندہ اگر کہیں کوئی ظلم کوئی زیادتی ہو تو یہ مت کہیے گا کہ انسان بھیڑیا نکلا، بلکہ یہ کہیے گا کہ انسان کی انسانیت ختم ہو گئی، کیونکہ بھیڑیا برا نہیں ہوتا، انسان زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا، اس کے لہجے میں کبھی بھی طنز نہیں ہوتا تھا، برتری کی خواہش نہیں ہوتی تھی، اپنی بات منوانے کی ضد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے کسی بہت ہی عزیز چھوٹے بچے کو سوال سمجھایا جا رہا ہو۔ حالے اس کو دیکھ کر رہ گئی، وہ اپنی باتوں سے لاجواب کرتا تھا، حالے نے اعتراف کیا تھا۔ شاہد ولا کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ ہارون شاہد اپنے کمرے میں ایزل اور کینوس کے سامنے کھڑا ایک منظر پینٹ کر رہا تھا۔ گرے آنکھوں والا ایک لڑکا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتی سیاہ آنکھوں والی لڑکی۔ لڑکے کی آنکھوں میں کرب تھا جبکہ مقابل کی آنکھیں اسپاٹ تھیں۔ اب اس کے پاس رنگ بھی تھے، برش بھی تھے اور رنگوں کی پہچان بھی، بس آنکھوں کی چمک جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے ہلکے سے نوک کیا تھا۔ ہارون کم ان کہہ کر پھر سے پینٹنگ میں محو ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا کہ سامنے ایک 16 سالہ لڑکا کھڑا تھا، سیاہ جینز شرٹ میں ملبوس۔ وہ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ پا کر ہارون نے مڑ کر دیکھا تھا اور چونک گیا تھا۔ حسن تم؟ آؤ بچے اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہارون خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ حسن بغیر کچھ کہے اندر آ گیا تھا اور کونے میں رکھے شاہانہ سے کاؤچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہارون نے اپنے کمرے میں رکھے منی فریج سے 2 سافٹ ڈرنک کے کین نکالے تھے، ایک اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا حسن کو تھماتے ہوئے اس کے سامنے دوسرے کاؤچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اتنی رات میں کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس نے جیسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع تلاش کیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا تھا۔ اس وقت اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، تم اس وقت مت نکلا کرو حسن، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تفکر سے کہہ رہا تھا۔ آج میرا رزلٹ تھا، میں نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کی ہے، پہلے نمبر پہ آیا ہوں میں، وہ کین کو اپنے ہاتھ میں گھماتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ ہارون خوش ہو گیا تھا۔ کیا واقعی چیمپئن، تم نے پھر سے کر دکھایا یار، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ چلو بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے، جو کہو گے وہی ملے گا۔ دل خوش کر دیا تم نے، چیتے، براوو، وہ چہکتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ حسن نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اماں، ماموں، آپ، مہر آپی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا نا؟ کسی کو میرا رزلٹ یاد نہیں تھا۔ میں نے آج پورا دن انتظار کیا، کسی نے مجھے مبارکباد نہیں دی، حالے نے بھی نہیں، اس کو دینی چاہیے تھی، اس کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ بابا کو کبھی میرا ٹیسٹ تک نہیں بھولتا تھا، وہ مجھے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے تھے۔ میرے رزلٹ والے دن وہ شام میں مجھے میری مرضی کی جگہ لے جاتے تھے۔ میرے بابا کے بعد حالے کو یہ سب کرنا چاہیے تھا، وہ میری بڑی بہن ہے۔ میں نے ان بچوں کی سٹوریز بھی دیکھی ہے جو سیکنڈ آئے تھے، وہ سب کہیں نہ کہیں گھومنے گئے ہیں، کہیں ڈنر کرنے گئے ہیں، ان کو گفٹس ملے اور میں فرسٹ آیا ہوں، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے پوچھا تک نہیں، وہ چہرہ جھکائی کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اس کی آواز گلوگیر سی لگی، اسے بے اختیار پچھتاوا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم سوری حسن، ریئلی آئی ایم سوری، میں کفارہ ادا کروں گا، تم جیسے چاہو، اور حالے سے ناراض مت ہو، وہ ٹراما سے گزر رہی ہے، اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، اس کو سمجھو یار۔ حسن نے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھائی تھی۔ ٹراما میں وہ ہے؟ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو ریسٹورانٹ جاتے دیکھا ہے، وہ بھی اس عمر کے ساتھ۔ جانتے آپ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ میں تو اس سے ملنے جا رہا تھا، لیکن اسے اس آدمی کے ساتھ دے کر میں واپس آ گیا۔ اس کو اب ضرورت نہیں ہے میری ہارون بھائی، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، وہ غصے سے گھرایا تھا۔ حسن کام ڈاؤن یار، وہ اس آدمی کے ساتھ کسی کام سے ہی گئی ہوگی، تم اس کو تھوڑا سپیس دو اور تم خود کو بھی کچھ وقت دو، تم بالکل نیڈی اور ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہو، ایسا مت کرو اپنے ساتھ، اپنی بہن کو سمجھو، اس کا غم تمہارے غم سے بڑا ہے۔
آج میں بھی ملا اسے، اس نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں، اس کے سامنے نہ آیا کروں، مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تم سے کم از کم کچھ کہا تو نہیں نا۔ اس کو سمجھا رہا تھا۔ حسن سب کچھ بھول کر اس کو دیکھے گیا۔ اس نے آپ سے دوستی ختم کر دی؟ مطلب اب آپ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہوں گے؟ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی؟ اور پھر بھی آپ اتنے کول ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا میری بہن نے آپ کے ساتھ ہر تعلق ختم کر دیا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مطلب آپ نے واقعی میری بہن کو دھوکہ دیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہارون نہیں اٹھا تھا، وہ اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے کہا مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب ہم دونوں کا تعلق برقرار ہے، وہ اب بھی میرے لیے فیل کرتی ہے۔ جس دن اس نے یہ کہا کہ اس کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا تعلق تب ختم ہوگا اور اس کی نوبت میں آنے نہیں دوں گا۔ حسن بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تعلق میرے لیے زندگی ہے حسن، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، میں نے اس سے زبردستی شادی نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے نفرت نہ کرے۔ یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن دیکھو وہی ہوا۔ مگر تم دیکھنا میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس پہ گیو اپ نہیں کروں گا، مجھے ہماری دوستی اور حالے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، میں اس تعلق کو دوبارہ بناؤں گا چاہے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ حسن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری بہن کو ہرٹ مت کرنا ہارون بھائی، میں اس دفعہ معاف نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ ہارون نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اور ابھی ذرا دیر پہلے جو غیبت کرے تھے اس کا کیا؟ ہاں غیبت نہیں تھی وہ، اس کو عمر کے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول جاتا ہے۔ ایک تو اس نے میری بہن کو اغوا کیا اور پھر اب پتہ نہیں کس بات سے اس کو اتنا دھمکا رکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہے۔ فراڈ یہ آدمی، وہ سلگ کر بولا تھا۔ وہ دونوں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں حسن، اور مجھے لگتا ہے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ کھوئی ہوئی چیز کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہارون مسکرایا تھا دل کھول کر۔ کیونکہ میں سلطان منزل جا سکتا ہوں، وہ دونوں نہیں، اور گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ حسن نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن میں تو پاگل ہوں، اور پاگل سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ ہی وار کرتے ہیں۔ خیر چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ اس کی گردن میں بازو ڈالتے آگے بڑھ گیا تھا۔ جس کمرے میں حالے رہ رہی تھی، یہ کمرہ عمر کے کمرے کے مقابلے ذرا چھوٹا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو سامنے والی دیوار کے ساتھ بیڈ رکھا تھا، ایک طرف بڑا سا صوفہ اور بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ الماری میں اب بھی کچھ کپڑوں کا اضافہ ہوا تھا جو کہ حالے نے شانوں کو پیسے دے کر صبح منگوائے تھے۔ کچھ کپڑے مہر نے بھیجے تھے۔ اب بس شکر یہ تھا کہ اسے کسی اور کے کپڑے نہ پہننے پڑتے۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی کچھ سوچ رہی تھی جب عمر بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ حالے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ عمر کو دیکھ کر ایک بار پھر اشتعال عود کر آیا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ اصل میں میری نوکری کی وجہ سے ہر جگہ بغیر اجازت جانے کا عادی ہو گیا ہوں، کبھی ریڈ تو کبھی چھاپا، کبھی کسی کو اٹھا کر لانا ہے تو کبھی کسی کے اڈے پہ پولیس لے کر جانی ہے۔ اب اجازت لیتی ہوئی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے سلگ ہی تو گئی تھی۔ تم مجھے اپنی قابلیت اور مقبولیت کے قصے سنانے آئے ہو یا پھر میری وجہ سے اپنی جاب کے جانے کا حساب لینے آئے ہو؟ میری جاب آپ کی وجہ سے نہیں گئی، وہ اس لیے گئی کیونکہ میں یہ چاہتا تھا۔ آپ تو خاموشی سے گزر رہی تھی، ان رپورٹرز کے سامنے بولنے کا مشورہ میں نے دیا تھا۔ اب آپ پوچھیں گی میں نے ایسا کیوں کیا، تو بتا دوں کہ میری جاب بہت ٹف ہوتی ہے، میں یا تو جاب کر سکتا ہوں یا پھر لیپ ٹاپ کو فضا میں بلند کیا تھا کام۔ تم نے مجھے استعمال کیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا بابا نے تم جیسے انسان کو اپنے قریب کیسے رہنے دیا؟ تم جیسا فراڈ اور خود غرض آدمی کو وہ پہچان کیوں نہ سکے؟ وہ بھی کچھ اور بھی کہتی جب عمر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس سے پہلے آپ میری شان میں مزید القابات کا اضافہ کریں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ پرسکون سا کہتا اس کے قریب آ کر بیٹھنے لگا تھا جب حالے نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور خود بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے عمر حیات، مجھے یہاں تمہاری موجودگی نہیں چاہیے، کرائیات آتی ہیں مجھے تم سے، سو اگلی بار جب مجھ سے بات کرنی ہو تو اسٹڈی میں بلانا، کیونکہ وہ ہماری ورک پلیس ہے۔ یہ کمرہ، یہ میری پرسنل سپیس ہے، آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ بولتی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ عمر کی گود میں رکھا تھا، حالے اس کے قریب رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ عمر اس کو کچھ بتا رہا تھا۔ اسکرین پہ وہی ریستوران کی فوٹیج والا آدمی تھا۔ یہ آدمی، اس کا نام شیر علی ہے۔ 2 ماہ قبل منشیات کے اسمگلنگ کے کیس میں اس کو بیل مل گئی تھی کیونکہ اس کے دوست طاقتور ہیں۔ سسٹم میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ نامی گرامی گنڈا ہے، اغوا، ریپ، قتل، انسانی اسمگلنگ، کوئی ایسا کام نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ حالے آنکھیں چھوٹی کی اس کو دیکھی گئی۔ یہ آدمی جو ڈرائیور بن کے آیا تھا، یہ شیر علی کا بھائی ہے ندیم علی، اپنے بھائی کے ہر کام میں برابر کا شریک، لیکن یہ اس طرح کام کرتا ہے جیسے انڈر کور پولیس آفیسر۔ یہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ تمہارا مطلب ہے اس بار یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالے نے اس کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ درست، یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے۔
یہ بس ایک ڈسٹریکشن ہے، اس کے اوپر بہت لوگ ہیں، اس نے شروع دن سے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے، ہر قسم کے ٹارچر کے بعد بھی اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، یہ اب تک گونگا ہونے کی اداکاری کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ لاسٹ ٹائم شیر علی کو جیل سے نکلنے میں کس نے مدد کی، جس نے بھی کی ہوگی ہمارا دشمن وہی ہے، کیونکہ اسی فیور کے بدلے شیر علی اور اس کا بھائی یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ جیل سے نکلنے کے بعد اتنی جلدی وہ کوئی دوسرا کرائم سے پیسوں کی خاطر نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد یا مجبوری ضرور ہوگی۔ عمر سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اوہ، مطلب بڑے ہی پروفیشنل لوگ ہائر کیے ہیں تم نے، کیا بات ہے تمہاری، تمہیں تو شروع سے ہی پتہ ہوگا یہ کچھ بولے گا نہیں اور تم میرے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرو گے، اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی اور تم عمر حیات، تم ہیرو بن جاؤ گے۔ گریٹ۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو شاباش دی۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اپنے اصل اغواکار کے ساتھ مل کر اپنے نقلی اغواکار کو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں، میری عقل پہ کیسے پتھر پڑ گئے، میرا دماغ چل گیا ہے، وہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ عمر لب بھینچے اس کو دیکھے گیا، پھر یکدم اٹھا تھا، صوفے کے ہتھے پہ اپنا ایک ہاتھ رکھ کر وہ حالے کی جانب جھکا تھا، وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ حالے معراج سلطان، میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا، یہ بات اپنے چھوٹے سے فتنہ دماغ میں بٹھا لیجئے، اور آپ میرے ساتھ کام اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے باپ نے آپ کو میرے ساتھ رہنے کا کہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے تعلقات یا پیسہ نہیں ہے، آپ بس ایک بگڑی ہوئی رئیس آدھی ہیں جسے بس فیشن اور کھانوں کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، جو کہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنا مجرم ڈھونڈنے کی بجائے سارا الزام ایک ایسے شخص پہ لگا رہی ہے جس کے خلاف اس کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو میں بتاؤں آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سست لڑکی ہیں جس سے کام نہیں ہوتا، آپ کا دماغ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، آپ ہر قصور ہر غلطی کو میرے کھاتے میں ڈالتی ہیں کیونکہ میں آسان ہدف ہوں، آپ مشکل کام کرنے سے ڈرتی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹا تھا، بازو سینے پہ باندھ لیے تھے اور کہنا جاری رکھا، اب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو اغوا کیا ہے، زبردستی آپ کو اپنے پاس رکھا، تو ٹھیک ہے، میں نے یہ کیا، اب بتائیں کیا کریں گی، کیا ثبوت ہے، کون گواہ ہے، کس عدالت میں جا کر میرے خلاف بات کریں گی، کون سے مارننگ شو میں جا کر اپنے دکھڑے سنائیں گی، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں آپ صرف یہی کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں تپش تھی، حالے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ آپ کے غم نے آپ کے دماغ کو بند کر دیا ہے، حالے اس کو کھولیں، اس سے کام لیں، منہ سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ثبوت لا کر میرے منہ پہ ماریں۔ آپ مضبوط ہیں، باہمت ہیں، آپ وہی ہیں جس نے ایک 6 فٹ 1 انچ کے آدمی کو اکیلے ہسپتال پہنچایا تھا، آپ وہی ہیں جس نے اپنے خاندان کی جدائی کو سروائیو کیا ہے، آپ وہی ہیں جس نے ذلت جھیلی ہے، جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ سب کچھ جھیل لیتی ہے، خود کو ضائع مت کریں۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ حالے بغیر کچھ بولے شاکی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا، لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور حالے کی گود میں رکھا تھا۔ اس میں شیر علی کے سارے کیسز کی ساری ڈیٹیلز ہیں، پڑھیں، اور کس کیس سے کس نے اس کو نکالا ہے اس کی ڈیٹیل یہ۔ اپنا فون ہاتھ میں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں 10واں نمبر لیل کا ہے اور 20واں ایک دوسرے انویسٹیگیٹر کا، جس کسی نے بھی شیر علی کو اس کے کیسز سے نکالا ہے، ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ آج رات ہی میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا، اگر آپ نے کام کر لیا تو ہم ٹیم رہیں گے، اور اگر نہیں کر سکیں یا نہیں کرنا چاہتی تو جیسا آپ چاہیں گی میں کروں گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے لیکن عمر حیات نہیں۔ وہ نرمی سے کہتا چلا گیا تھا، حالے وہیں بیٹھی رہ گئی، ساکت شل۔ حسن سلطان جب اپنے کمرے میں آیا تو اس کے بیڈ پہ پھولوں کا ایک بکے رکھا تھا، ایک بڑا سا گفٹ کا ڈبہ بھی ساتھ رکھا تھا۔ حسن متحیر سا چوکھٹ پہ کھڑا رہ گیا اور پھر اگلے لمحے وہ لپک کر اپنے بیڈ کے پاس آ گیا۔ اس نے بکے اٹھا کر دیکھا، اس میں ایک ننھا سا کارڈ لگا تھا، اس پہ بھیجنے والے کا نام لکھا تھا، معراج سلطان۔ حسن جہاں تھا وہیں تھم گیا، اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کارڈ کو دیکھے گیا اور پھر بے دھم سا ہو کر بیڈ پہ گرا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے کارڈ کو ایک بار پھر اٹھایا تھا اور اس پہ لکھا نام ایک دفعہ پھر پڑھا تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور پھر وہ پڑھتا ہی گیا، پہلے زیر لب، پھر سرگوشی کی صورت، اور پھر بلند آواز میں وہ زور زور سے پڑھتا گیا۔ وہ شاید خود کو یقین دلانا چاہتا تھا۔ کارڈ کے کونے میں اس ایک شاپ کا نمبر لکھا تھا جہاں سے پھول لیے گئے تھے۔ اس نے جیبیں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا اور کارڈ کو دیکھتے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال کے پک ہوتے ہی کسی کی پروفیشنل سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی شاپ اور بات کرنے والے کا تعارف کروایا گیا تھا۔ حسن کے معنوں سماعتوں پہ پردے پڑ گئے تھے۔ میں حسن سلطان بات کر رہا ہوں، سلطان منزل سے۔ مجھے آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک بوکے ملا ہے جس پہ معراج سلطان لکھا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ پھول بھیجنے کے لیے آپ سے کس نے کہا تھا؟ حسن نے رک رک کر شستہ انگلش میں سوال کیا تھا۔ آواز سفر کرتی فون کے اس پار گئی تھی۔ فون کان سے لگائی بیٹھی لڑکی کے کانوں میں سرگوشی سی کر کے کہیں معدوم ہو گئی تھی۔ جی سر، وہ پھول آپ کو ہماری ہی شاپ سے بھیجے گئے ہیں۔ اصل میں 1 مہینہ پہلے معراج سلطان صاحب خود آئے تھے اور آج کی ڈیٹ پہ ایک ایڈریس پہ پھول بھیجنے کا کہا تھا۔ انہوں نے پیمنٹ کر دی تھی۔ ہم شرمندہ ہیں سر، ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔
حسن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گرے تھے۔ سر آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو سر، ہم معذرت خواہ ہیں سر۔ فون کی اسپیکر سے آوازیں آ رہی تھی لیکن حسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھولوں کو سینے سے لگائے کارڈ پہ لکھے معراج سلطان کے نام کو دیوانہ وار چومتا جاتا اور روتا جاتا، ساتھ ساتھ پکارتا جاتا تھا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا بابا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا، آپ کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے، آپ نے مجھے اکیلا کر دیا ہے، یہ پھول آپ کی طرف سے ملنے والے آخری پھول ہوں گے بابا، کاش میں ان کو کبھی مرجھانے نہ دیکھ سکتا، کاش آپ نہ مرتے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور آنکھیں سرخ۔ یکدم اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، نیچے گرا موبائل اٹھایا تھا، اب اس کی انگلیاں حال سلطان کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کرتا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ سلطان منزل سے کئی کلومیٹر دور جاؤ تو اسٹڈی میں بیٹھے حال سلطان کا موبائل تھرتھرا رہا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد وہ اب تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ کال کی آواز پہ اس نے تکان سے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے حسن سلطان نے کال ملتے ہی پرجوش سے بولنا شروع کر دیا تھا، حالے تمہیں پتہ ہے بابا نے میرے لیے، انہوں نے میرے لیے۔ حسن میں بات نہیں کر سکتی، فون رکھو، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حسن شل رہ گیا تھا، اس کا فون والا ہاتھ بے دھم ہو کر اس کے پہلو میں آ کر گرا تھا، اس کے ہونٹ پہ یقینی سے پھڑپھڑائے تھے۔ تم نے یہ ایک دفعہ پھر کیا۔ کارڈ کو ہاتھ میں لیے اس نے خود کو بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں گرایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ بیڈ پہ پڑا نیلے کور میں لپٹا گفٹ کا ڈبہ اپنی ناقدری پہ ناراض سا لگتا تھا۔ اس کے سر پہ لگا اس کے بھیجنے والے کا نام تک نہیں پڑھا گیا، ناٹ فیئر۔ ڈبے کے اوپر بھلا کون سا نام لکھا تھا؟ ڈبے پہ چپکے کارڈ پہ فارسی میں ایک سطر لکھی تھی، موافقیت شمارہ تبریک می گوئم، عمر حیات، تمہاری کامیابی پہ سب سے زیادہ خوش، عمر حیات۔ اب سلطان منزل سے نکل کر دبے پاؤں عمر کی اسٹڈی میں جاتے ہیں جہاں حال سلطان بے دھم سی بیٹھی تھی۔ حسن کی کال کاٹ کر اس نے موبائل دور پھینکا تھا، اب کچھ سوچ رہی تھی۔ عمر کے لیپ ٹاپ پہ نظر پڑتے ہی خون کھول سا گیا تھا، یکدم وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ سمجھتا کیا ہے مجھے؟ کیا اس کے بغیر میں کچھ کر نہیں سکتی؟ اس کو میں بتاؤں گی یہ بگڑی ہوئی ایلیٹ کلاس کی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے۔ پیروں میں سلیپر اڑستے اس نے انتقام اٹھا کر شانوں کو بلا لیا تھا۔ تب تک وہ نیچے نرم قالین پہ بیٹھی اپنا سیٹ اپ بنا چکی تھی۔ بیٹھتے ہوئے اس کے سینے تک آتی چھوٹی ٹیبل پہ رکھا اس کا لیپ ٹاپ جو کہ بخش آج ہی لایا تھا، پاس پڑی چھوٹی سی ڈائری، ہاتھ میں پکڑا موبائل اور سامنے کھڑی نیند سے بھری آنکھیں لیے شانوں۔ باجی جی اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں اب بھی نیند کا خمار تھا۔ پہلے تو تم جاؤ بخش کو اٹھا کر لاؤ، اس کے بعد جاؤ میرے لیے کافی کا ایک پورا تھرمس بنا کر لاؤ، خیال رہے چینی ٹھیک ٹھاک ڈالنا اور دودھ بھی۔ چلو اب جاؤ۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے مصروف سی بولی تھی۔ اس وقت باجی، اور خدا کی قسم میں بڑی گندی کافی بناتی ہوں، عمر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کی کافی سے بہتر ہے بندہ سکرات کا بچا ہوا زہر کا پیالہ پی لے۔ وہ اپنی تعریف میں لطف اللسان تھی۔ ہانی نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھائی تھی اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت میں اچھی کافی پی کر چل کرنے کے موڈ میں ہوں؟ میں آپ کے ہاتھ کی بدمزہ کافی اس لیے پینا چاہتی ہوں تاکہ میرے دماغ کی تاریں ہل جائیں اور میں ساری رات سو نہ سکوں۔ اب آپ جائیں گی یا گاڑی بلوا دوں؟ وہ نرم مگر ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شانو سر جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ آدھا پاگل شوہر تھا، بیوی پوری پاگل۔ ہاں نہیں تو پہلا میری کافی ملی ہے ان دونوں کو مذاق اڑانے کو۔ حالے نے ڈائری سے ایک نمبر نکالا تھا اور اب اس پہ کال جا رہی تھی۔ دوسری جانب کال پک کر لی گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ سیدھا مدعے پہ آئی تھی۔ ہاں فراز مجھے کام تھا تم سے۔ ہاں خیر ہی ہے، کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیلز چاہیے تھی اور ایک نمبر بھیج رہی ہوں، کام کر دو گے؟ وہ مصروف سی پوچھ رہی تھی۔ جواب میں کچھ کہا گیا تھا۔ ہاں اوکے میں تمہیں واٹس ایپ پہ بھیج رہی ہوں ڈیٹیلز۔ نہیں بس یہی بہت ہے، تھینک یو۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور فوٹیج میں نظر آنے والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تصاویر فراز کو سینڈ کر دی تھیں۔ فراز اس کا کلاس فیلو تھا، اس کے باپ اور بھائی کی گاڑیوں کی ایجنسی تھی، خود وہ IT کا کیڑا تھا۔ یہ معلومات اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب اس نے ایک اور کال ملائی تھی۔ لیل کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی تھی، کس کو موت پڑ گئی ہے؟ وہ سخت بیزار تھی۔ آپ کو 1 گھنٹے کے 6000 چاہیے؟ حالے نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ لیل اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ الفا کی زوجہ بات کر رہی ہو؟ وہ سنبھل کر پوچھ رہی تھی۔ میں حال سلطان بات کر رہی ہوں، عمر کو بیچ سے نکال کر میرے لیے کام کریں گی؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ 6500 لوں گی 1 گھنٹے کے، اس کے علاوہ میرے کھانے کے لیے کچھ بھیجنا ہوگا، کچھ بھی جو مرضی آرڈر کر دو میرے ایڈریس پہ آدھے گھنٹے تک، میں تب تک کام شروع کرتی ہوں۔ وہ اپنے سانولے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی اٹھی تھی، چھوٹے کٹے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا اور اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کمرے میں بیڈ پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل، بول میں رکھے چپس سے ایک چپس کھاتی قدرے موٹی سی لڑکی۔ لیل نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو باہر بلایا تھا۔ وہ لڑکی ذرا حیرت زدہ سی باہر آئی تھی۔ اوکے مل جائے گا شیر علی اور اس کے بھائی ندیم علی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے مجھے،
کب کب کس کس کیس میں پھنسے، کتنا عرصہ جیل ہوئی، کب نکلا، کس نے نکالا، سب کچھ۔ آج صبح ہونے سے پہلے ہی سب مجھے چاہیے۔ لیل اب اپنا سسٹم آن کر رہی تھی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ موٹی لڑکی نے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ بات سنو زوجہ، یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں ہے۔ میں تمہیں شیر علی کے سارے کیسز کی ڈیٹیل بھیجوں گی، وہ ان سب سے کیسے نکلا، کب نکلا، یہ بھی بھیج دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اور لوگ بھی چاہیے ہوں گے۔ میں انویسٹیگیٹر ہوں، الادین کا چراغ نہیں۔ تمہیں یا تو انتظار کرنا ہوگا یا پھر میرے دوسرے لوگوں کو پے کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، میں پے کر دوں گی، آپ بس اس عمل کو یقینی بنائیں کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ لیل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ایک اور بات، میں پیسوں کے لیے صبح تک انتظار کر لوں گی، لیکن باقی لوگ بغیر پیسوں کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے بھی نہیں۔ میں تمہیں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھیجتی ہوں، ان کو پیسے ٹرانسفر کر دو۔ جتنا جلدی کرو گی کام اتنا ہی جلدی ہوگا۔ اب کے حالے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ نارمل رہی۔ اس نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، کیا کرے، کہاں جائے؟ حالے نے کال کاٹ دی تھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی اس کو پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ اگر کبھی معراج سلطان اس کی پاکٹ منی بند کر دیتے تھے تو اس کے پاس ہارون شاہد موجود ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے، گھومتے تھے، شاپنگ کرتے تھے۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن ہارون شاہد اس کے پاس نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے پاس اب ہارون شاہد نہیں تھا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت تھی، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب تھا۔ حالے نے سر جھٹک کر سارے خیالوں کو جھٹکا تھا۔ جب تمام منفی خیال جھٹک دیے تو دماغ کو ذرا تقویت ملی، اور جب دماغ پرسکون ہوا تو اس نے حالے کے کان میں چپکے سے آ کر ایک حل پہنچایا۔ حالے کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پہ کال کی تھی۔ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی مدت کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تھا، غیر شناسا تھا۔ کچھ سوچ کے اس نے کال اٹھا ہی لی۔ میں حالے بات کر رہی ہوں مدت، اسپیکر سے حالے کی آواز آئی تھی۔ تم کیسی ہو حالے، تم ٹھیک ہو نا؟ میں 2 بار تمہارے گھر گئی ہوں، تم نہیں تھی، اور تمہارا نمبر بھی نہیں دیا کسی نے۔ میں تمہارے لیے پریشان تھی۔ مدت جلدی جلدی بولی، مبادہ کہیں کال کٹ ہی نہ جائے۔ حالے نے گہری سانس بھری تھی۔ یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ، میرا وہ ڈائمنڈ سیٹ چاہیے تمہیں، میری برتھ ڈے والا؟ مدت تھم سی گئی تھی۔ وہ سیٹ کیسے دے سکتی ہو تم؟ قیمتی ہے بہت زیادہ، اور تمہارا فیوریٹ بھی۔ تم شیور ہو؟ میں شیور ہوں۔ تمہیں بس 1-2 اکاؤنٹس میں کچھ رقم بھیجنی ہوگی، آج رات ہی کسی بھی طرح۔ تم کر لو گی نا؟ ہاں میں کر لوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم دوست ہو میری، جتنی چاہو میں اتنی رقم دے سکتی ہوں تمہیں۔ یار فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہ سیٹ نہیں لے سکتی۔ دوستی میں سودے بازی نہیں کر سکتی میں۔ تم 1000 بار میرے کام آئی ہو، کیا میں اب تمہارے کام آنے کا معاوضہ لوں؟ وہ سخت غیر آرام دہ تھی۔ تم اگر اس سیٹ کے بدلے رقم دے سکتی ہو تو میں لوں گی، ورنہ حالے ایک پیسہ بھی نہیں لے گی۔ مدت یہ پیسہ اگر تمہارا ہوتا تو میں لے لیتی، لیکن یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کل کو کوئی تمہیں تانا دے۔ وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف مدت نے ہار مان لی تھی۔ کتنی رقم بھیجنی ہے؟ وہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ میں ڈیٹیل سینڈ کرتی ہوں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ دوسری طرف لیل کی طرف سے ای میل موصول ہوئی تھی، شیر علی کے کیس کی ساری ڈیٹیلز۔ حالے سارے خیالات کو جھٹک کر ای میل پہ غور کرنے لگی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، کسی کے گناہ سمیٹے تو کسی کے عیوب چھپائے۔ چاند کی روشنی قبرستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ قبرستان کی مٹی پہ ایک قبر کے قریب بیٹھے عمر کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پہ دکھ تھا، ملال تھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے سینہ تان کر چلتا تھا، سب کے سامنے وہ اپنے غم کا اشتہار نہیں لگاتا تھا، لیکن دل کا کونا زخمی تھا، دل کے ہر حصے سے خون رستا تھا۔ دنیا کو آتا ہوگا قبروں اور قبرستانوں سے خوف، اسے نہیں آتا تھا۔ تازہ سرخ گلابوں کا بوکے اس نے 2 قبروں کے بیچ میں رکھ دیے تھے۔ ایک قبر پہ نگین سلطان کے نام کی تختی لگی تھی اور دوسرے پہ معراج سلطان۔ وہ ان دونوں قبروں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ماموں میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، وہ قبر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، لیکن میرا دل، میں اس کا کیا کروں؟ جب میں آپ کی قبر دیکھتا ہوں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ مجھ سے اگر آج کوئی پوچھے درد کیا ہے تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہہ دوں گا، کسی اپنے کی قبر دیکھنا۔ بس یہاں ہر درد ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ انتہا ہے۔ کوئی مجھے بتائے انتہا پہ پہنچ کے کیا کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے دشمن کتنے طاقتور ہیں؟ انہوں نے نذیر کو گولیاں مار دیں، وہ کوما میں ہے۔ اس کے بغیر تو میں جیسے مفلوج ہوں، لیکن فکر نہ کریں، میں نے ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ کو یہی بتانے آیا ہوں، وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے آپ کی پکار کو ضائع کیا تھا نا، میں بھی یہی کروں گا۔ وہ اب کبھی کسی کی پکار پہ نہیں جا سکے گا، اس کو بھگتنا ہوگا۔ آپ دیکھیے گا وہ کیسے بھگتے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، آپ کو اس طرح دیکھا نہیں جاتا، پھر آؤں گا، اوکے؟ وہ کہتے ہوئے جانے کو مڑا تھا جب اس کے پیر میں کچھ اٹکا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچے تھے۔ یکدم منظر بدلا تھا۔ اس ایک ٹھوکر نے اس کو 10 سال پیچھے پہنچا دیا تھا۔
یہ قبر میں لیٹا آدمی اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑا تھا، صحت مند اور مطمئن۔ ہیون کی عمارت کے باہر چوکیدار کی کرسی پہ بیٹھا عمر حیات بمشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کی یہی روٹین تھی، وہ ساری رات جاگتا تھا۔ کیسے؟ یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کی کرسی کے پاس پانی کی بالٹی رکھی ہوتی، اگر اس کو ذرا سی بھی نیند آتی تو وہ اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگتا، اور اگر کبھی وہ خود نہ مارتا تو بشیر، اس کو عمر کی نگرانی پہ مامور کیا گیا تھا، وہ اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ پانی کا مگ اٹھا کر اس کے چہرے پہ ڈال دیتا، لیکن ایسا صرف 2 بار ہی ہوا تھا۔ تیسری بار جب اس نے پانی پھینکا تو عمر نے ساری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اپنے فولادی ہاتھ سے اس کے جبڑے پہ ایک مکہ مارا تھا۔ اس کے بعد وہ عمر کے قریب آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا جب معراج سلطان کی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ مہربان چہرے والا آدمی باہر آیا تھا۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آج ذرا کریں یہ میری بےزتی۔ معراج سلطان بھی مسکرائے تھے۔ یہ کیسا سکون تھا جو انہیں اس لڑکی کو دیکھ کر ملتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کیا تھا اس کو گلے سے لگا لیں، اور پھر دل کی خواہش پہ عمل کرتے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا تھا۔ عمر ہونکوں کی طرح کھڑا رہ گیا، اس کے دونوں ہاتھ اب بھی پہلو میں گرے تھے۔ ایک سکون سا تھا جو معراج سلطان کی رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔ اس لڑکے سے کسی عزیز کی خوشبو آتی تھی، لیکن کس کی؟ یکدم انہیں اپنی بے اختیاری کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹے تھے۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھے گیا۔ کیا میری ڈیوٹی اتنی پسند آ گئی ہے جو گلے لگا رہے ہیں؟ اس کا انداز جلا کٹا سا تھا۔ معراج دھیمے سے مسکرائے تھے اور اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ سرخ تھیں، بے انتہا سرخ۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی تھے۔ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ دن میں زیادہ سوتا نہیں ہے۔ کیا تم نے اپنی نیند کو مات دے دی؟ انہوں نے بات بدل لی تھی۔ بشیر ان کے لیے کرسی لے آیا تھا۔ وہ وہیں عمر کی کرسی کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے شانے اچکائے تھے۔ کچھ وقت اور لگے گا، 18 سال کی عادت ایک دن میں نہیں نکلتی، لیکن عمر حیات یہ کر لے گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے لہجے میں دور کہیں ہلکی فکر سی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر میری اماں میری آنکھوں کو دیکھ لیں تو آپ کی ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ وہ آپ پہ ایسے کیس کریں گی کہ آپ پیشیاں بھگتنے میں ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ محظوظ سے کہہ رہا تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تمہاری ماں بھی یہی چاہتی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا، اس نے کہا تھا میں عمر کو خدا کے بعد آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں نفیسہ حیات کا مطلب کیا تھا۔ یقیناً وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھیں کہ میں تمہیں کمفرٹ کا عادی بناؤں، تمہیں صبح 9 بجے تک پڑے سونے دوں، تمہاری ہاتھا پائی کو تمہاری ضرورت سمجھ کر بڑھاوا دوں، اپنے آرفنیج میں ایک شاہانہ سا کمرہ تمہیں آرام کرنے کے لیے دے دوں، دن رات ملازم تمہاری خدمت کریں۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی۔ جو اس نے کہا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، اور جلد ہی تمہیں بھی سمجھا دوں گا۔ عمر حیات، تمہاری ماں مجھ پہ کوئی کیس نہیں کرے گی۔ وہ ہنوز مسکرا رہے تھے جبکہ عمر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا جو آپ چاہتے تھے، میں نے تو کر لیا، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے میرا خاندان ڈھونڈنا ہے، کالج میں داخلہ چاہیے مجھے۔ کب تک؟ آخر کب تک میں یہاں کھڑا پہرا دیتا رہوں گا؟ معراج نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں غصہ بہت آتا ہے، وہ افسوس سے کہہ رہے تھے۔ تم جاگ تو لیتے ہو، لیکن پھر بھی تم اگلے 2 مہینے اور یہی کام کرو گے۔ عادتوں کو پختہ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تمہارے غصے پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ وہ سوچتی ہوئی کہہ رہے تھے۔ عمر چپتی نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیئر ٹیکر بنا دے مجھے۔ سارا دن ان کے آگے پیچھے پھروں گا، ان کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، بالکل ان کی ماں کی طرح، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ان کو اپنے ساتھ یہاں اسی کرسی پہ سلا بھی لوں گا۔ اس سے بہتر کام بھلا اور کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ صاف ظاہر تھا وہ طنز کرے، لیکن معراج کے چہرے پہ خوشگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ گریٹ، تم نے کیا حل نکالا ہے؟ بھلا بچوں سے زیادہ غصہ کون دلاتا ہوگا؟ تم آج سے دن میں 2 گھنٹے کے لیے یہی کام کرو گے۔ بشیر تمہیں اندر آیا سے ملوا دے گا۔ کسی بھی بچے پہ ذرا سا بھی غصہ مت کرنا عمر، نہ ڈانٹنا نہ جھڑکنا، اور ان کی ہر بات کا جواب دینا ہوگا تمہیں، چاہے سوال کتنا ہی بے تکا کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، تم یہ 7 والی ہسپتال میں 1 گھنٹے کے لیے ویٹر کا کام کرو گے۔ بھلا ویٹر سے زیادہ لوگوں کے حکم کون سنتا ہے؟ جب ہسپتال میں موجود بیمار اور معذور لوگوں کے پریشان اور جھنجھلائی ہوئے رشتہ دار تمہیں چھڑکیں گے یا تم پہ غصہ کریں گے، تب تمہیں خود کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور رات میں آخری پہر کی ڈیوٹی تمہاری ہوگی۔ باقی وقت سو جایا کرنا، اوکے؟ مہینہ بعد آؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ عمر ہنسا تھا، دل کھول کر گردن پیچھے پھینک کر وہ ہنستا گیا۔ گال کا گڑھا بھی واضح ہوا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور معراج کی جانب دیکھا تھا۔ آپ بہت فنی ہیں، قسم سے بہت زیادہ۔ عمر حیات اب بچے سنبھالے گا۔ شاید میری اماں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، عمر حیات کو صرف ایک چیز سے نفرت ہے، بچوں سے۔ مجھے بچے نہیں پسند۔ آپ کو لگتا ہے عمر اب بچے پالے گا، لوگوں کے حکم سنے گا، ان کی باتیں سنے گا؟ اوہ میرے خدا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری اماں نے مجھے کبھی بیڈ سے نیچے قدم نہیں رکھنے دیا، اور یہاں میں یہ سب کچھ کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگا تھا۔
جب اس کے پیر کے نیچے کوئی پتھر آیا تھا۔ وہ گرنے ہی لگا تھا جب معراج نے برق رفتاری سے اٹھ کر اس کو تھام لیا تھا۔ مجھے لگا تھا نفیسہ نے بیٹے کو اپنے جیسا بنایا ہوگا۔ ناقابل تسخیر، لیکن عمر تمہیں نفیسہ جیسا بننے میں صدیاں لگ جائیں گی۔ جس کام کو تم حقیر سمجھتے ہو، آج سے کئی سال پہلے جب تمہاری ماں اور میں امریکہ میں پڑھتے تھے، تب اس دیار غیر میں تمہاری ماں نے ویٹر کا کام کیا ہے۔ وہ اسکالرشپ پہ گئی تھی، اسے صرف رہائش اور داخلہ ملا تھا۔ کھانا کھانے اور کتابیں لینے کو اسے کمانا پڑتا تھا، اور وہ کماتی تھی ماتھے پہ شکن لائے بغیر، اپنے مسائل کا اشتہار لگائے بغیر، کیونکہ وہ نفیسہ حیات تھی۔ ہر کوئی نفیسہ حیات نہیں ہوتا۔ تم تو بالکل نہیں۔ رہنے دو یہ سب کام۔ میں اپنی دوست کی خاطر تمہیں تمہارا خاندان ڈھونڈنے میں مدد کر دوں گا۔ آج 12 بجے کوٹ آ جانا، لنچ بریک میں بات ہوگی۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے آگے بڑھ گئے تھے جب عمر نے پیچھے سے پکارا تھا، میں آج سے کام کروں گا۔ ہسپتال میں کس سے ملنا ہوگا؟ میرا کام کون سمجھائے گا؟ وہ ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ معراج کی ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا گئے تھے۔ وہ مڑے تھے وہیں سے۔ تم بس کینٹین چلے جانا، باقی سب تمہیں سمجھا دیا جائے گا، فکر نہ کرو، وہ وہیں سے کہہ رہے تھے۔ میں عمر حیات ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میری ماں نے کیا ہے، ماتھے پہ شکن لائے بغیر، اپنے مسائل کا اشتہار لگائے بغیر۔ آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ ان سے دور کھڑا تھا، تبھی اس کو ذرا بلند آواز میں کہنا پڑ رہا تھا۔ معراج ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئے تھے، پیچھے عمر سوچ میں گھرا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ بچے سنبھالے گا، وہ لوگوں کے لیے کھانا لائے گا۔ کیا عمر حیات کو یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ ماضی کو فراموش کر کے وہ حال میں آیا تھا۔ آج عمر کے پاس اس ٹھوکر سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج حسن کے پاس اس کو شاباش دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ آج حالے کے پاس اس کے مسائل حل کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک شخص مر کر کئی لوگوں کو مار گیا تھا۔ سفید پینٹ والا بنگلہ اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ عمر حیات جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چبھتی نظروں سے اس شاندار عمارت کو دیکھے گیا۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، ایک نحیف سی آواز، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چند لمحے مزید اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پی کیپ کو ترچھا کر کے چہرے کی جانب جھکا دیا تھا، ایسے کہ اب اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ مسلح گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ عمر نے تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ جواب میں اس نے سینے پہ ہاتھ رکھے جیسے کوئی حق ادا کیا تھا۔ عمر دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سارے میں طائرانہ نظر ڈالتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو 2 کمرے آتے تھے۔ وہ دائیں کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی 8-9 سالہ بچہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ عمر اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بچے کی نیند شاید کچی تھی۔ وہ کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی گول گول معصوم آنکھوں سے عمر کو دیکھے گیا۔ عمر مسکرایا تھا، کیا تم میرے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہو گے؟ بچے کی نیند بھری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد عمر اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ نیم با تھا۔ عمر نے اس کو کھولا تو کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پہ سامنے ایک 40 سالہ آدمی کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پانی کا جگ رکھا تھا۔ عمر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ جگ اٹھایا تھا اور سارے کا سارا پانی اس آدمی پہ پھینک دیا تھا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ وہ بکھلاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے، لیکن اپنے سامنے عمر حیات کو کھڑے دیکھ کر ان کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹے تھے، ان کی کمر بیڈ سے جا لگی تھی۔ کیا مجھے پہچانا نہیں؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، میں وہی عمر ہوں جس کا خاندان تم نے چند ٹکوں کے لیے بیچ دیا۔ اب تمہاری باری بھی تو آنی ہی تھی نا؟ وہ ان کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کرے ہو؟ تم آئی کیسے؟ میری فیملی کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ اندر کیسے آئے تم؟ وہ دبی دبی آواز میں غرا رہے تھے۔ عمر سکون سے ان کو دیکھے گیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے بالکل سامنے رکھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور جب بولا تو اس کی آواز میں ایک کاٹ سی تھی۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ جوابات چاہیے، جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں جا سکوں، ورنہ ساتھ والے کمرے میں سوتا ہوا تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ عمر تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، دیکھو میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میری واحد فیملی میرا بیٹا ہے، تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے حفیظ صاحب؟ وہ خاموش رہے۔ میں بتاتا ہوں، عمر نے بولنا شروع کیا تھا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے لیے مریض کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہو، جو اپنے مریض کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے بغیر کسی کی پرواہ کیے، جس سے اگر اپنے مریض کے لیے کسی سے بھی ذرا سا بھی خطرے کی بو محسوس ہو تو وہ اپنے مریض کے ساتھ سائے کی طرح رہے، ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھے۔ خدا کے بعد لوگ ڈاکٹر پہ یقین رکھتے ہیں کہ چاہے وہ کسائیوں کی طرح اپنے آپریشن ٹیبل پہ لیٹے ہمارے عزیز کو کاٹ دے، لیکن وہ اندر موجود ان کے عزیز کو زندگی دے گا، کیونکہ خدا نے اسے وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تم میرے لیے خدا کا وسیلہ تھے، تم نے میرے عزیز کو، میری فیملی کو کیسے مرنے دے دیا؟
وہ افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ عبدالحفیظ کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور عمر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بکواس بند کرو تم اپنی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ ہاں جانے دیا میں نے، شمس سلطان کو جانے دیا، سفیر سلطان کو جانے دیا۔ اب کیا کرو گے تم؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ مار دو گے مجھے؟ آؤ مارو، آؤ نا مارو مجھے۔ ارے مر گیا وہ بوڑھا ناگ، اب کیا کروں؟ پھانسی چڑھ جاؤں؟ اتنے دنوں سے خوف میں ہوں، میں گھر سے نکلتا نہیں ہوں صرف اس لیے کہ کہیں تم مجھے مار نہ دو، لیکن آج مارو مجھے، آؤ عمر حیات مارو مجھے، ہمت ہے مار دو، ہے غیرت؟ ان کی منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ عمر اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ان کو دیکھے گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنا موبائل نکالا تھا اور ایک ویڈیو ان کی آنکھوں کے سامنے کی تھی۔ اس ویڈیو میں وہی 8 سالہ بچہ تھا جس کو کرسی سے باندھ رکھا تھا اور جو بری طرح رو رہا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، آنکھ کے قریب زخم کا نشان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دروازے پہ کھڑا رہنے والا گارڈ اس بچے پہ بندوق تانے کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات بول رہا تھا، پلیز کال دا ڈاکٹر، آئی ایم ان پین، پلیز کال دا ڈاکٹر، آئی ایم ان پین۔ اب کہ عبدالحفیظ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ وہ بے دھم سے ہو کر بیڈ پہ گرے تھے۔ میرا برہان بیٹا، وہ عمر کی طرف دیکھتے بمشکل بولے تھے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بچوں سے دشمنی نہ کرو، میرا بیٹا میرا واحد خاندان ہے، چھوڑ دو اسے خدا کے لیے عمر، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے بے بسی سے بولے تھے۔ عمر نے زخمی نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ جج صاحب میرا خاندان تھے، تمہارے بیٹے کی ماں نہیں، اور میں میرا باپ نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے 18 سال اپنے باپ کے بغیر گزارے تھے؟ 18 سال بعد مجھے میرا باپ ملا تھا، تم نے اس کو مار دیا۔ کیا معراج سلطان تمہارے والد تھے؟ وہ سب کچھ بھول کر حیرت سے پوچھ رہے تھے، لیکن عمر ان کو نہیں سن رہا تھا۔ میں نے 18 سال بھائی کے بغیر گزارے تھے، اتنے سالوں بعد مجھے میرا بھائی ملا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں دوست نہیں بنائے، جج صاحب میرے واحد دوست تھے، تم نے کیسے ان کو مرنے دیا؟ وہ تمہارے کیا لگتے تھے آخر؟ وہ جھنجھلا سے گئے تھے۔ میں آج تک خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ میرے باپ زیادہ تھے یا بھائی یا پھر دوست یا پھر سارا خاندان۔ وہ کیا تھے؟ وہ کیسے ان سب رشتوں کی کمی پوری کرتے تھے؟ بتاؤ نا، وہ ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں ان کی قسم ہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جو بولو گے میں کروں گا، تم جیسا چاہو کہ ویسا ہی ہوگا، بس میرے بیٹے کو جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی آگے زندگی پڑی ہے، اس کے ذہن پہ سواکی کا اثر ہو جائے گا، وہ ساری زندگی ان سب سے نہیں نکل سکے گا، پلیز اسے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ انہوں نے واقعی ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ تم چاہو تو پیر بھی پکڑ سکتا ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں۔ واقعی اس کے پیروں میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر اس کو دیکھتے ناگواری سے اٹھا تھا۔ آئندہ یہ حرکت مت کرنا، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ تم ایک ویڈیو بنانی ہوگی، تم اس میں اعتراف کرو گے کہ تمہاری غیر ذمہ داری نے ان کی جان لی، تم اپنا فرض نہیں نبھا سکے، تم وقت پہ نہیں پہنچے، تم بک گئے، تم نے ان لوگوں کو اندر آنے دیا جو ان کے دشمن تھے۔ ان لوگوں کا نام بے شک مت لینا، لیکن تم اپنی ویڈیو میں اپنے جرم کا اعتراف کرو گے اور آئندہ اس مقدس پیشے سے دور رہو گے۔ اگر تم ابھی یہ ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا، اور کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں اس ویڈیو کا کیا کروں گا؟ خیر ہے تو نہیں، لیکن پھر بھی سن لو۔ ایک نجی نیوز ایجنسی میں میرا ایک بہت اچھا دوست کام کرتا ہے، یہ ویڈیو میں اس کو بھیجوں گا، اسے میں ٹویٹر پہ پوسٹ کروں گا، انسٹاگرام پہ اپلوڈ کروں گا، میں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ تمہاری ویڈیو چلاؤں گا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہے، سوچ لو، ورنہ چھٹے منٹ میرا آدمی تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھول دے گا۔ ویسی صفاقی سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کا دل دہل گیا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ یہ مت کرو عمر، میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، میری ساکھ خراب ہو جائے گی، سارا شہر مجھ پہ تھو تھو کرے گا، میں اس مقام پہ بڑی مشکلوں سے پہنچا ہوں، میں نے خود کو بنانے میں، یہ نام کمانے میں ایک عمر لگائی ہے، پیسہ لگایا، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، میرا بیٹا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، یہ گھر، یہ مجھے ہسپتال کی طرف سے ملا ہے، یہ چھن جائے گا، میں سڑک پہ آ جاؤں گا۔ مت کرو ایسا، میں معافی مانگتا ہوں اپنی کی جو کچھ میں نے کیا، اس سب کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، مجھے معاف کر دو۔ عمر لب بھینچے، یہ سارا منظر دیکھے گیا، یہ ڈرامہ، یہ رونا پیٹنا، یہ سب کچھ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کرتا، ضرور کرتا اگر میں انسان ہوتا۔ اس وقت میں بھیڑیا ہوں، سو اپنے آنسو اور اپنی توانائی کو مجھ پہ ضائع مت کرو۔ میں ہر روز تھانے میں تم جیسے 1000 لوگ دیکھتا ہوں، روتے پیٹتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے، اور جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر سے وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اب اگر تم نے اپنے منہ سے معافی کا ایک لفظ بھی نکالا تو میں اپنے آدمی سے کہہ کر تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھلوا دوں گا، یا پھر تمہاری دونوں ٹانگوں کو مفلوج کر دوں گا، کیونکہ اب تم ہسپتال نہیں جا سکتے، یہ طے ہے۔ میں تمہیں کسی دوسرے خاندان کو تباہ کرنے نہیں دے سکتا، بددیانت ڈاکٹر کی ہسپتال میں کوئی جگہ نہیں ہے، سو اب تم اٹھو اور ویڈیو بناؤ۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔
عمر ایک بار میری بات سن لو پلیز. وہ گھگھیائے تھے. عمر نے نفی میں سر ہلاتے فون کان سے لگایا تھا. ہاں حیدر, بچے کے سارے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹ دو. وہ بھی کچھ اور کہتا جب ڈاکٹر نے دیوانہ وار لپک کر فون اس کے کان سے ہٹا کر کال بند کر دی تھی. نہیں 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 نہیں, خدا کے لیے نہیں. وہ متوجہ چلا رہے تھے. تم جو کہو گے میں سب کچھ کروں گا, جیسا کہو گے ویسا کروں گا. بس میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا, وہ میری واحد فیملی ہے, ایسا اسے کچھ مت کرنا. وہ روتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ گئے تھے. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے, آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں, دل میں درد اٹھ رہا تھا. اتنے سالوں کا بنایا ہوا نام, اتنے سالوں کی محنت, عزت, سب ساکھ میں مٹ جائے گا, سب تباہ ہو جائے گا. کاش انہوں نے اس دن وہ سب نہ کیا ہوتا. اس دن اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے سوچ لیتے کہ ہر برے عمل کا رد عمل اس سے بھی برا ہوتا ہے, تو کبھی بھی مر کر بھی اس دن کسی کو اندر نہ جانے دیتے. اگر اس دن انہوں نے اپنی لالچ اور شر پہ قابو پا لیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا. میں چاہتا تو آج اپنی بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتا, لیکن میں یہ نہیں کروں گا. میں تمہاری جان نہیں لے سکتا کیونکہ یہ خدا کا کام ہے. میں تمہارے بچے کو یتیم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دل میں اب بھی رحم ہے. تم خدا کا شکر ادا کرو, تمہارا بیٹا تمہاری لاش پہ روئے گا نہیں. جس طرح تم نے میرے عزیزوں کو رلایا, تم زندہ رہ جاؤ گے کیونکہ تمہاری سزا یہی ہونی چاہیے. موت آزادی ہے, زندگی قید ہے. تمہیں قید میں ہی رہنا چاہیے. اور اب تم اس ڈرامے کو مزید کتنی دیر چلانا چاہتے ہو؟ اب بہت ہو گیا, ختم کرو یہ سب. ویڈیو بناؤ ڈاکٹر, ویڈیو. عمر اس کے سر پہ کھڑا غراتے ہوئے کہہ رہا تھا. وہ اٹھے تھے, ان کی چال شکستہ سی تھی, چہرہ ایسے جیسے کوئی ہارا ہوا جواری. وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے. عمر نے موبائل آن کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا. ایک نظر ان کو دیکھا تھا ناپسندیدگی سے, پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل پہ رکھا ہیئر برش اٹھا کے ان کے بالوں میں پھیرا تھا. اپنے دونوں ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرے تھے. اب وہ بہتر لگ رہے تھے. عمر مسکرایا تھا, اب وہ مطمئن تھا. چلو اب بولنا شروع کرو. عمر نے ایک پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ان کو بولنا تھا. ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ایک آخری بے بسی اور غصے بھری نظر عمر پہ ڈالی تھی اور پھر بولنا شروع کیا تھا. تھوڑی دیر بعد عمر اپنے موبائل میں ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھ کر اور سن رہا تھا. موبائل کی اسکرین پہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کا چہرہ تھا. وہ ہارے ہوئے انداز میں بول رہے تھے. میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیر زادہ ہوں. میں جناح ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. میں آپ سب کو آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں. کچھ دن قبل میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا. آپ سب ان کو جانتے ہوں گے, معراج سلطان. میرے پاس معراج سلطان کو لایا گیا. انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور وہ صبح تک سٹیبل ہو گئے. لیکن بات یہ نہیں ہے. جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی صبح وہ رکے تھے. اگلی صبح کچھ مسلح افراد نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کو اپنے مریض کے کمرے میں جانے دوں. اگر میں چاہتا تو اسٹینڈ لے لیتا, لیکن میں نے نہیں لیا. میں نے اپنے مریض کو ایک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو کہ ان کے دشمن تھے. میں ان کے نام نہیں جانتا, میں ان کا کام نہیں جانتا, لیکن وہ جو کوئی بھی تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے میرے مریض کی جان لے لی. انہوں نے میرے مریض کا گلا گھونٹ کر انہیں جان سے مار دیا. معراج سلطان نے مجھے کئی بار آوازیں دیں. بطور ڈاکٹر میرا فرض تھا کہ میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ان کو بچاتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی. میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا. لیکن میرا ضمیر مجھے سکون نہیں لینے دے رہا. اس لیے آج میں آپ سب کے سامنے اپنے جرم کا اظہار کرتا ہوں, کیونکہ میں اپنے ضمیر پہ مزید کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے اور میری بہتری کے سفر میں میری مدد کریں گے. ویڈیو بند ہو گئی تھی. ویسے تو تم نے کچھ زیادہ ہی بکواس کیا اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن خیر ہے, میرے لیے اتنا بہت ہے. ویسے تم نے ان کی موت کے بارے میں کیوں بکواس کی؟ صاف ہارٹ اٹیک بھی تو کہہ سکتے تھے. کہانی میں تھرل لانا کیا ضروری تھا؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا, جبکہ عبدالحفیظ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے. ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے, آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں, چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو. اسی وقت برہان اچھلتا کودتا کمرے میں داخل ہوا تھا. عمر نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی بند مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی تھی. ڈاکٹر عبدالحفیظ اپنی جگہ سے اٹھے تھے, دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا. میرا بیٹا, میرا برہان, پاپا کی جان تم ٹھیک ہو نا؟ میرا بچہ تم ٹھیک ہو نا؟ او میرے خدا, میرا بیٹا ٹھیک ہے. میرے خدا, میرا بیٹا, میرا برہان, میرا بیٹا. وہ روتے ہوئے اس کو چومتے جا رہے تھے, کبھی اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے اور کبھی اس کے سینے پہ. میرا برہان, میرا بیٹا. انہوں نے بس ان دو الفاظ کی گردان لگا رکھی تھی. برہان کی شرٹ پہ جگہ جگہ سرخ دھبے تھے جو زخم نیل کا نشان لگ رہے تھے. وہ قریب سے ایک آرٹ معلوم ہوتا تھا. کیا ہوا ہے پاپا؟ یہ بس ایک گیم تھا, میں ٹھیک ہوں. مجھے بس کڈنیپ ہونے کی ایکٹنگ کرنی تھی. دیکھیں میں نے آپ کو رلا دیا نا. اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ برہان پیر زادہ ایک اچھا ایکٹر ہے. وہ اپنے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا, جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لگا تھا جیسے ان کے سر پہ ساتوں آسمان گر پڑے ہوں. وہ کیسے بھول گئے تھے ان کا بیٹا نیشنل ٹی وی پہ ایکٹنگ کرتا ہے. ان کا بیٹا ایک چائلڈ آرٹسٹ ہے. اس کی ایکٹنگ کے تو لاکھوں لوگ مداح ہیں. وہ کیسے بھول گئے؟ وہ شل سے بیٹھے رہ گئے. برہان اب بھی ان سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہے تھے. وہ خوش تھا, بے حد خوش. اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا.
عمر نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور جانے کو مڑا تھا جب اپنے پیچھے سے اس ڈاکٹر کی سرسراتی آواز آئی تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے لیکن وہ مڑا نہیں تھا۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک کبھی ہوا ہی نہیں تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی عمر حیات، وہ سرد سی آواز میں کہہ رہے تھے۔ عمر پورے کا پورا ان کی طرف گھوما تھا، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس ہے، میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ برہان سہم کر پیچھے ہٹا تھا۔ عمر نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی، وہ چند قدم آگے برہان کے پاس آیا تھا۔ بیٹا مجھے تھوڑا پانی چاہیے، مل سکتا ہے؟ اس کی نرمی سے پوچھنے پہ برہان کی مسکراہٹ واپس آئی تھی، وہ اسی طرح مسکراتی ہوئی باہر چلا گیا تھا جبکہ عبدالحفیظ اب بھی نفرت بھری نظروں سے عمر کو دیکھ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے عمر، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہیں سکون نہیں دے گا، اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ چلایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے تم سکون کی نیند سو جاؤ گے؟ نہیں عمر، آج سے تمہاری نیندیں ایک بار پھر حرام ہوں گی۔ بس بس، اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں یہیں اسی جگہ تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ تم سوتے نہیں عمر، تمہیں نیند نہیں آتی، تم نے کچھ کیا ہے، کچھ ایسا جس نے تمہاری نیند چھین لی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا، گاڑی میں نذیر کے ساتھ بیٹھا اور اس سے کہتا، عمر اس کی بیوی اور بیٹی کو ویڈیو بھیج دو۔ تم بے چین ہو، تمہاری آنکھوں کے نیچے کے حلقے سب بتا رہے ہیں، تم ایک بار پھر بے چین ہونے والے ہو، کیونکہ تم ہم جیسے نہیں ہو، تم برے نہیں ہو، تم انسان ہو، تم بھیڑیے نہیں ہو، اگر ہوتے تو آج ابھی میرے بیٹے کو باہر نہ بھیجتے۔ عمر قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، دل میں جیسے کوئی زور سے جکڑ رہا ہو۔ تم آج کے بعد پھر بے سکون ہوگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہی نہیں تھا، میں نے بتایا تھا، جھوٹ بولا تھا میں نے، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، گلا گھونٹ کر مارا تھا کسی نے ان کو۔ سنا تم نے عمر؟ سن رہے ہو نا؟ تمہارے عزیز کو کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اب جاؤ اس کا گریبان پکڑو، جیسے میرا پکڑا ہے، اس کو برباد کرو جیسے مجھے کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا، عمر ان پہ جھپٹا تھا اور ان پہ مکوں کی بارش کر دی تھی۔ بکواس کر رہے ہو تم، جھوٹے ہو تم، میرے پاس ویڈیو ہے، اس نے خود دیکھا ہے، میں نے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تم میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو۔ وہ بری طرح ان کو مارتی ہوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہو، بکتے ہو تم، سب جھوٹ، سب جھوٹ ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ مارتے مارتے ان کو دور دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جب ڈاکٹر عبدالحفیظ ایک بار پھر بولے تھے، وہ انزائٹی اٹیک تھا، انزائٹی اٹیک تھا۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے بمشکل بولے تھے، ہارٹ اٹیک اور انزائٹی اٹیک کی علامت ایک ہی ہوتی ہیں، تمہیں لگا ہوگا، لگتا یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوئے، لیکن وہ نہیں تھا۔ ان کو میں نے ٹریٹمنٹ دی تھی عمر، میں نے تب ان کو بچا لیا تھا، لیکن دوسری بار نہیں بچا سکا۔ تمہارے جج صاحب کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا، اب جاؤ عمر، ڈھونڈو قاتل، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کو یکدم اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، وہ ان کو اسی طرح فرش پہ بکتا جھکتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ زمین پہ ہاتھ مار مار کر بری طرح چیخ رہے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے گا، دیکھنا، پیرزادے کی بددعا ہے تمہیں، اللہ تمہیں چین کی موت نہ نصیب کرے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں تباہ ہو گیا، میری عزت خراب کر دی، میرے سر میں خاک ڈال دی، خدا تمہیں غرق کرے گا۔ آج کی رات ان پہ بھاری تھی، وہ اسکوائر ون پہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ساری عزت 2 کوڑی کی ہو گئی تھی، عمر بھر کی کمائی جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ آج کی رات عمر حیات پہ بھی بھاری تھی، اسے لگا تھا وہ آدھا مسئلہ فکس کر چکا ہے، لیکن آج اسے علم ہوا تھا کہ وہ تو اصل مسئلے سے واقف ہی نہیں تھا۔ ان دونوں میں سب سے بڑا دکھ کس کا تھا؟